امیر کبیر سالار کشمیر شاہ ہمدان قطب تاجکستان میر سید علی ہمدانی کبروی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کی تاریخ ولادت 12 رجب 714 ہجری سوموار 21 اکتوبر 1314 عیسوی ہے۔ تاریخ وصال ذی الحج کا مہینہ ہے، 786 ہجری ہے، جمعۃ المبارک 14 جنوری 1385 عیسوی ہے۔ آپ غوث پاک شیخ عبد القادر گیلانی کے وصال سے 153 قمری سال بعد پیدا ہوئے۔ آج 2016 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 631 شمسی سال ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار خطلان میں ہے، اسے خطلان بھی پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ ملک تاجکستان کا ایک شہر ہے۔ میں ایک عبارت پڑھتا ہوں تلفظ کے لیے۔ ای منطقہ در قدیم خطل نیز نامی دمی شد و فرما روا یعنی خطلان شاہ و شیر خطلان نیز می گفتاند۔ تو اس کو خطلان بھی پڑھا جاتا ہے۔ امیر کبیر، نام سے برکت حاصل کرتے ہیں، پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ امیر کبیر، امیر کبیر لفظ امیر اسم ہے اور مذکر ہے، یعنی امیر آتا ہے، اس میں مذکر ہے۔ وَهُوَ الْحَاكِمُ دُونَ الْمَلِكِ، یہ ایک تشریح ہے کہ وہ حاکم ہوتا ہے، بادشاہ نہیں ہوتا۔ مگر تاج العروس میں لکھا ہے کہ الامیر المالک لنفاذ امرہ، امیر جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے تاکہ وہ حکم کا نفاذ کرے۔ تو امیر بادشاہ کے لیے بھی اور امیر نارمل عام حاکم کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو کبیر، کبیر مفرد ہے، جمع اس کی کبائر آتی ہے۔ یہ صفت مشبہ ہے۔ الکبیر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اسے استعمال کیا گیا سورہ حج کی آیت نمبر 62 پہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور سورہ سبا کی آیت نمبر 23 پہ ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ آپ کو امیر کبیر کہا جاتا ہے، آپ بڑے بادشاہ ہیں۔ کیوں؟ آپ نے بادشاہت کو چھوڑا، اس لیے آپ کو بڑا بادشاہ کہا گیا۔ آپ نے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی، اس لیے آپ کو امیر کبیر کہا جاتا ہے۔ آپ نے بادشاہوں کو اسلام سکھایا، اس لیے آپ کو امیر کبیر کہا جاتا ہے۔ آپ نے بادشاہوں کو کپڑے پہننے سکھائے، بادشاہوں کو قوانین سکھائے، بادشاہوں کو بیعت کیا اور اسلام سکھایا، اس لیے آپ کو امیر کبیر کہا جاتا ہے۔ بادشاہ آپ کی محفل میں بیٹھنا سعادت سمجھتے تھے، اس لیے آپ کو امیر کبیر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو شاہ ہمدان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ ہمدان کے حاکم تھے، لیکن آپ نے اپنے والد گرامی کے بعد سلطنت کی طرف دھیان نہیں دیا، شاہ ہمدان کا لقب دیا۔ کیوں؟ کہ آپ نے حکومت وہ کی کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کہ جس کا آغاز ہمدان سے ہوتا ہے۔ میر، یہ بھی امیر ہی ہے، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے الف جو ہے وہ گر گیا تو میر بولنے لگے۔ ویسے یہ خاص اصطلاح بھی ہے۔ آپ کو علی ثانی کہا جاتا ہے، دوسرا علی کہا جاتا ہے۔ چوں با علی نسبتش آمد تمام، ہم بنسب ہم بحسب ہم بنام۔ آپ کی حضرت علی سے نسبت کی وجہ سے، خاندانی نسبت کی وجہ سے آپ کو علی ثانی کہا جاتا ہے، لیکن خاندانی نسبت تو کئی لوگوں کو ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ مشبہ اور مشبہ بہی میں پوری مطابقت نہیں ہوتی، کوئی چند باتیں لی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس سے تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں اپنے بچے کو میرا بچہ شیر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جانور ہے، کوئی ایک آدھ صفات پائی جاتی ہے۔ تو آپ کو علی ثانی جو کہا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری مطابقت نہیں، لیکن کچھ ہے۔ ایک پہلی بات، علم میں آپ نے کمال حاصل کیا، لوگ آپ کے علم کے اندر آپ کی فوقیت کو تسلیم کرتے تھے۔ پھر روحانیت میں قطب تاجکستان، قطب کشمیر، امیر کبیر، روحانیت کے اندر بڑا اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ پھر ایک اور مشابہت، جس طرح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے دلدل پہ جب داخل ہوتے تھے علاقوں میں تو علاقے فتح کر لیا کرتے تھے، اسی طرح شاہ ہمدان قطب تاجکستان، آپ جب کشمیر اور بلتستان کے علاقوں میں داخل ہوئے تو آپ کا غلبہ ہوا، اور آپ کی حضرت علی سے مشابہت، جس طرح حضرت علی یمن میں گئے تو لوگوں نے ایک دم سے اسلام جو ہے وہ قبول کیا۔ حالانکہ یمن میں آپ سے پہلے بہت سے صحابہ بھی گئے ہیں، بہت سے لوگ گئے جنہوں نے جا کر اسلام کی تبلیغ کی، لیکن جب علی گئے تو چھا گئے۔ اسی طرح کشمیر کے اندر بھی بہت سارے لوگ آئے، لیکن جب
سید علی ہمدانی تشریف لائے، شاہ ہمدان تشریف لائے، تو لوگوں نے دھڑا دھڑ جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا۔ اور ایک بات اور بھی ہے، آپ لوگ سب جانتے ہی ہو کہ الولد سر لابیہ ہے، بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کا سر ہوتا ہے، سر مینز ہیڈ نہیں ہے۔ تو مولا علی شیر خدا کے بچے ہوئے تو الولد سر لابیہ، اس لیے بھی آپ کو علی ثانی کہا جاتا۔ سید، آپ حسنی حسینی سید ہیں، آپ کے والد گرامی کا شجرہ نسب جو ہے وہ جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے، تو آپ کی والدہ جو ہیں سیدہ فاطمہ، ان کا شجرہ نسب جا کر حضرت امام حسن علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں سید السادات نجیب الطرفین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و ابوائے محمد وبارک وسلم۔ علی یہ آپ کا ذاتی نام ہے۔ ہمدانی، ہمدانی جو ہمدان کا رہنے والا ہے، اس کا تلفظ جو ہے وہ حمیدان اور حمدان، میم کے نیچے زیر اور میم کے اوپر زبر، دونوں طرح ہے، حمیدان حمدان۔ یہ دو ان حمدان کا جو سفر ہے یہ بڑا طویل ہے۔ اصل لفظ کہتے ہیں کہ یہ آمدانہ تھا، پھر آنا دانا ہوا، پھر حگمتان، پھر احمدان، آخر کار حمدان۔ ویسے ہم گتانہ کا معنی ہوتا ہے جمع ہونے کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ، تو یہ لفظ جو ہے اس نے کافی ٹریول کرا ہے، پھر جا کر یہ حمدان بن گیا۔ تو حمدان اور حمیدان دونوں طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو شاہ حمدان کہا جاتا ہے، چونکہ آپ حمدان کے رہنے والے ہیں اس لیے آپ کو حمدانی کہا جاتا ہے، حمدان میں پیدا ہوئے اس لیے آپ کو حمدانی کہا جاتا ہے۔ کبروی، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ سلسلہ کبرویہ کی کئی شاخیں ہیں، لیکن ترکستان اور کشمیر میں ان کی مشہور شاخ جو ہے وہ امیر سید علی حمدانی، شاہ حمدان سے جا کر جو ہے وہ ملتی۔ تو یہ سب لوگ جو ہیں یہ پیروکار ہوتے ہیں روحانیت کے اندر شیخ نجم الدین کبرا کے، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو یہ کبروی کہلاتے ہیں۔ چائنا کے اندر بھی جو ہے وہ یہ سلسلہ ہے اور ان کی شاخ ہے۔ آئیے اس شہزادے کی سیرت جو ہے وہ سماعت کرتے ہیں۔ انہوں نے تصوف کو اختیار کیا۔ علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں یوں تعارف کروایا ہے، کون سید علی ہمدانی؟ شاہ ہمدان، قطب تاجکستان۔ علامہ اقبال کہتے ہیں سید السادات سالار عجم، دست او معمار تقدیر امم۔ یہ سادات کے بھی سردار ہیں، اور عجم یعنی پوری دنیا زبان کے لحاظ سے تو دو ہے نا، عربی بولنے والے اور عربی نہ بولنے والے۔ تو جو عربی نہ بولنے والے جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے ان کے یہ سالار ہیں، سالار عجم۔ دست او، ان کا ہاتھ جو ہے معمار تقدیر امم، امم امت کی جمع، ملتوں کی تقدیر کا معمار ہے۔ کون شاہ ہمدان قطب تاجکستان جنہوں نے بادشاہی میں فقیری کی؟ کون شاہ ہمدان قطب تاجکستان جنہوں نے جنت نظیر ملک کشمیر میں مساجد کا جال بچھا دیا؟ کون شاہ ہمدان جنہوں نے کشمیر و بلتستان میں تلوار اٹھائے بنا پیار سے 40,000 سے زائد لوگوں کو مسلمان کیا؟ کون شاہ ہمدان؟ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں نہال از گلستان محمد چمن آرائے بستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون شاہ ہمدان قطب تاجکستان آج ملک تاجکستان کی کرنسی پہ جن کی تصویر چھپی؟ کون شاہ ہمدان جن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مریدین کے لیے وظائف عطا کیے جو آج اوراد فتحیہ کے نام سے عام ہے؟ کون شاہ ہمدان جنہوں نے 1400 اولیاء سے فیض حاصل کیا؟ آئیے آپ کی زندگی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے دنیا کو بتایا تصوف دوسرے کے کام آنا اور خود کام کرنے کا نام ہے۔ شاہ ہمدان کے والد گرامی کا نام سید شہاب الدین بن محمد حسینی ہے۔ آپ ہمدان کے حاکم تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ، آپ حسنی سیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 رجب بروز سوموار 714 ہجری 21 اکتوبر 1314 عیسوی میں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ پورے خاندان اور ملک و حکومت کے اراکین نے خوشیاں منائیں۔ آپ کا خاندان 200 سال سے یہاں آباد تھا اور اس خطے میں دینی اور دنیاوی حکومت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ کے خاندان میں رہتی تھی۔ آپ کے والد گرامی کا مرکز الوند شہر تھا اور یہی جو ہے وہ شاہ ہمدان قطب تاجکستان کی جائے پیدائش ہے، الوند۔
یہ الوند جو ہے آپ کے والد گرامی کا مرکز تھا. یہ الوند اصل میں ہر وند ہے. ہر کہتے ہیں بلند کو اور وند کہتے ہیں جڑے ہوئے. تو یہ کیا تھا کہ پہاڑیاں بلند ہوتی ہیں نا, ان کا جڑا ہوا ایک سلسلہ تھا. تو مرور زمانہ یہ ہر وند الوند ہو گیا. اور ان پہاڑیوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں مختلف اوقات کے اندر 400 اولیاء نے جو ہے وہ چلے کاٹے, یہاں آ کر مراقبہ کیا. جب شاہ ہمدان قطب تاجکستان آپ کی جب ولادت ہوئی تو شیخ نظام الدین یحییٰ النوری الخراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام, جن کو آپ خضر کہتے ہیں, حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کپڑے پکڑے ہیں, جیسے آپ کسی بچے کی ولادت پہ جاتے ہیں, کپڑے پکڑے ہیں اور لے جا رہے ہیں, اور بڑی خوشی سے جا رہے ہیں. تو پوچھا حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے شہاب الدین حاکم ہمدان کے گھر میں ایک بچے نے جنم لیا ہے جو آگے جا کر زہد اور روحانیت کا امام بنے گا. ہم اس کے گھر جا رہے ہیں اور یہ کپڑے برکت کے لیے لے جا رہے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابوائے محمد و علی آل محمد و بارک وسلم. آپ کے والد گرامی حاکم ہونے کے باوجود صوفی, زاہد, متقی اور مسجد کے امام. میں نے آپ کو بتایا کہ تصوف کے اندر آج مولوی جن چیزوں کو سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹی ہیں, اولیاء کرام تصوف کے اندر وہ چیزیں بہت بڑی ہوتی. ناظرہ پڑھانا, آج کسی مفتی علامہ کو کہو آپ کی ڈیوٹی ہے ناظرہ پڑھانا, کسی کو بولو کہ آپ کی ڈیوٹی ہے اذان دینا, اسے بولو کہ آپ کی ڈیوٹی ہے نماز پڑھانا, یہ کام صوفیاء کرام بڑی خوشی سے کرتے ہیں. امام الغزالی ناظرہ پڑھاتے تھے, آخری عمر میں بچوں کو ناظرہ پڑھاتے تھے. ابراہیم بن ادہم لازمی طور پر اذان کی شرط لگا کے پھر ساتھ چلتے تھے کہ مجھے اذان دینا ہے. اتنا بڑا ہمدان کا حاکم اور مسجد کا امام. اخلاقی اور روحانی تربیت تو ولادت کے بعد ہی شروع ہو گئی شاہ ہمدان اور قطب تاجکستان کی, کیونکہ علماء حق, صوفیاء, خصوصاً سادات سید جو ہوتے ہیں, ان کے گھروں میں وہی عمل قابل عمل ہوتا ہے جو عمل مصطفیٰ ہوتا ہے. وہی عمل قابل عمل ہوتا ہے جو عمل مصطفیٰ ہوتا ہے. آپ جب پڑھنے لکھنے کے قابل ہوئے تو آپ کو استاد بھی کمال کے ملے. سب سے بڑا استاد, بلکہ جو آپ کے جن سے زیادہ سیکھا ہے وہ آپ کے ماموں سید علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ تصوف کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے اور آپ نے مختلف اوقات میں مختلف دورانیہ کے 130 چلے کاٹے ہیں. چلہ ویسے تو کہتے ہیں 40 دن کو, لیکن اب یہ ایک اصطلاح ہے. جب کوئی آدمی مخصوص ذکر مخصوص دورانیہ کے لیے کرنے کے لیے مخصوص جگہ میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں وہ چلہ ہے. اب یہ 40 تک محدود نہیں ہے. تو آپ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اپنے ماموں سے, قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا اپنے ماموں سے, قرآن مجید کو حفظ کر لیا. لیکن فائدہ یہ ہوا کہ جیسے ایک قاری سے قرآن پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حفظ کے ساتھ ساتھ تجوید بھی آ جاتی ہے, تو ایک زاہد و عابد اور صوفی سے قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ساتھ ساتھ ذکر کی محافل بھی مل گئیں. بات آسا کے ساتھ ہی تصوف جو ہے وہ داخل ہو گیا. تو آپ اپنے ماموں کے ساتھ جو ہے وہ محافل کے اندر بھی بیٹھتے, ذکر کی محافل کے اندر بھی بیٹھتے. آپ نے حفظ قرآن کے بعد فقہ, حدیث, تفسیر, ادب پڑھا. چونکہ آپ کے والد گرامی ہمدان کے حاکم تھے تو اس لیے دوسرے فنون جو ہیں, دوسرے فنون پڑھنے کے لیے بھی اساتذہ کو مقرر کیا گیا. تعلیق ہے وہ ظاہرہ حاکم نے بلایا ہے تو شہر کے ماہر اس فن کے اندر, تو گھڑ سواری, نیزہ بازی, تلوار زنی, تیر اندازی, آلات حرب کا استعمال, آپ نے ماہر لوگوں سے مہارت جو ہے وہ حاصل کی ان فنون کے اندر. 20 سال کے اندر آپ نے سارے علوم و فنون پڑھ لی. پڑھانے والے بڑے بڑے استاد ہیں, سیاست کے اسرار و رموز سے بھی واقف ہوئے. اب آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ دربار میں بیٹھتے, آپ کو سیاست کا بھی پتہ چلتا, اور ماموں کے ساتھ ذکر پہ بھی جاتے. وہ جب کوہ الوند میں بیٹھ کر ذکر کرتے تو کبھی ذکر جہری ہوتا تو اس قدر بلند آواز سے شاہ ہمدان قطب تاجکستان آپ اس قدر بلند آواز سے
ذکر جہری کرتے کوہ الوند گونج اٹھتی۔ آپ نے کتنا علم حاصل کیا، یہ جاننے کے لیے آدمی کی تقریر سے بھی پتہ چل جاتا ہے، یہ عمومی طور پر پتہ چلتا ہے، لیکن خاص طور پر اس کی لکھی ہوئی تحریر سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی علمی پرواز کتنی ہے۔ تو آپ نے اگر جاننا ہو کہ علمی پرواز کتنی ہے، شاہ ہمدان کتب تاجکستان آپ کے 19 مکتوبات جو فارسی میں ہیں انہیں پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پرواز جو ہے وہ کتنی ہے۔ ذخیرۃ الملوک کو پڑھ لیجئے تو آپ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ ہستی جو ہے حافظ قرآن ہے، حافظ حدیث ہے، تفسیر کے ماہر ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، زاہد و صوفیاء کے امام بھی ہیں، جن کے پاس منطق اور فلسفہ کے آلات ہیں اور جن کو وہ ضرورت کے مطابق استعمال بھی کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب اگر میں باہر سے چیزیں لا کر ثابت کروں تو زیادہ اثر نہیں ہوگا، مصحف ہی سے پوچھ لیتے ہیں، وہ اگر بتا دیں گے تو ہمارے موضوع کے اندر ہی بات رہے گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا تو ہم پہلے 200 صفحات ان چیزوں پہ لکھتے ہیں، پھر آخر میں آخری لائن میں ان کا نام لکھ دیتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ساری باتیں ان میں ہیں، وہ باہر سے لا کر وہاں جوڑی جاتی۔ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ علم کے بارے میں آپ کو انہی سے پتہ چل جائے۔ شاہ ہمدان نے علم حاصل کیا، ان سے ہی سن لیتے ہیں کہ کیوں علم ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، علم کو حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے۔ وہ کہتے ہیں لیکن دولت مند لوگوں کا طریقہ جدا ہے، وہ دولت حاصل کرتے ہیں خواہ چین جانا پڑے۔ بھائی یہ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ وہ فرماتے ہیں عمل علم کے بنا نہیں ہوتا اور عمل کے بنا مقصد حاصل نہیں ہوتا، پر اس پس علم حاصل کرنا ضروری ہوا۔ دیکھا، یہ ہے تصوف اور یہ ہے صوفیہ۔ میں 108 بیان کر چکا ہوں صرف آپ کو یہ بتلانے کے لیے کہ تصوف ہوتا کیا ہے اور صوفی کسے کہتے ہیں۔ اب کوئی آدمی اگر کسی ایک ننگے دھڑنگے کو جاہل کو پکڑ کے لا کے کہہ دے یہ صوفی ہے، غلط بات ہے نا، تو وہ آدمی دھوکہ دے رہا ہے اور دھوکہ کھا چکا ہے۔ ہم بتلا رہے ہیں آپ کو مثالیں، انہیں دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں، شاہ ہمدان کتب تاجکستان فرماتے ہیں علم سے مراد وہ علم نہیں جو تمہیں بادشاہ تک اور دارالافتا تک پہنچائے، علم وہ ہے جو تمہیں رب الاولا تک پہنچائے۔ یہ ہے صوفی۔ تو تصوف میں علم بڑا ضروری ہے۔ امام ابو طالب مکی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علم کی 3 اقسام ہیں، علم ظاہری، علم باطنی اور علم بین اللہ و عبدہ۔ علم ظاہری شریعت، علم باطنی طریقت، وعلم بین اللہ و عبدہ اسرار و رموز۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر علم کو اس کے اہل کے سامنے بیان کرو۔ شریعت کا علم بیان کرنا ہے فقہا کے سامنے بیان کرو، طریقت کا علم بیان کرنا ہے صوفیاء کے سامنے بیان کرو، لیکن جو وعلم بین اللہ و عبدہ ہے، اب یہ نہ شریعت والوں کے سامنے بیان کرو نہ طریقت والوں کے سامنے بیان کرو، چپ کر جاؤ۔ میں نے جب آپ کا 14واں مکتوب پڑھا تو خدا کی قسم دنگ رہ گیا، لگا امام الغزالی ارسطو کو جواب دے رہے ہیں۔ اس گفتگو کو سن کر آپ بھی بڑے خوش ہوں گے۔ میں نے تو صرف توحید پہ بات کی تھی نا، تو ایک شک رہ گئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے سے عطا کر دی، وہ بھی آپ لے لیجئے۔ کیا کہتے ہیں فلاسفر؟ کہ ہر عقل مند آدمی ان باتوں کو پا سکتا ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں۔ شاہ ہمدان نے مسئلے کو حل کر دیا، اور کیا خوبصورت طریقے سے، آسان طریقے سے فلسفے کو حل کیا۔ آپ نے فرمایا سنو، نبی نہ آتا تو عاقلوں کی عقل وہاں تک نہ پہنچ پاتی۔ بیچاری عقل تو خود اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتی کہ کیا ہے کون ہے۔ عقل معرفت کے لیے بمنزلہ اعلیٰ اور سبب کے ہے، اسی لیے معرفت کی اضافت عقل کی طرف کی جاتی ہے کہ جی میں نے عقل سے جانا، کیونکہ یہ ایک ذریعہ ہے، علت نہیں ہے کہ اسی سے ہی معرفت آتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ شاہ ہمدان۔ اور اگر عقل معرفت کی علت ہوتی تو چاہیے تھا کہ تمام عارف اور عقل مند معرفت میں یکساں ہوتے،
اور تمام بندے دلیل اور نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر لیتے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عقل مند ہے، عارف ہے، عقل ہے، معرفت یکساں نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر، عقل تو دونوں کے پاس ہے، مگر مومن نے اللہ کو پا لیا، اس پہ استقامت ہوئی، کافر جو ہے وہ اللہ کو نہ پا سکا۔ تو اب اگر عقل جو ہے وہ معرفت کی علت ہے، یعنی واحد اسی سے معرفت آتی ہے، تو پھر کافر کو بھی تو مومن ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ ابو الحکم ابو جال ہو گیا معرفت نبی نہ پا کر، اور حضرت بلال سیدنا ہو گئے نبی کے قدموں میں جا کر۔ شاہ ہمدان نے جو مثال دی، یقین جانیے میں پڑھتے ہوئے اٹھ کر آپ، اور کبھی کبھی یہ جب میں اسٹڈی کر رہا ہوتا ہوں کبھی کبھی وجد آ جاتا ہے، ایسی اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے جیسے میں کسی ملک کا بادشاہ بن گیا ہوں، اور یہ پڑھتے ہوئے تو کمال ہو گیا۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر، شاہ ہمدان قطب تاجکستان نے مثال دی، فرمانے لگے ہدہد ایک پرندہ ہے، اور جب وہ واپس آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس تو آ کر کیا کہتا ہے؟ سورہ نمل آیت نمبر 24، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ ہدہد پرندہ آ کر کہنے لگا کہ میں نے اس عورت کو پایا ہے اور اس کی قوم کو پایا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے اعمال خوبصورت بنا دیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر عقل سے ہی معرفت حاصل ہوتی ہے تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ پرندے میں عقل نہیں ہوتی، تو اب مجھے بتاؤ اگر عقل معرفت کے لیے علت ہے تو اس بے عقل پرندے کو معرفت کیسے مل گئی؟ یقین جانیے خدا قسم لگا کہ ارسطو نے سر جھکا دیا۔ مزید فرماتے ہیں اس دنیا میں اللہ نے دشمنوں کے لیے آرام اور آسائش کا جال بچھا دیا، اور دوستوں کو مصائب ہی مصائب اور پابندی ہی پابندی۔ اب لاؤ یہاں عقل کو، عقل کا تصور اس کے خلاف ہے، کیونکہ عقل قیاس کرنے کا ترازو ہے۔ واہ، معرفت کی علت نہیں، قیاس کرنے کا ترازو ہے، اور اللہ کو قیاس سے بخوبی نہیں پہچانا جا سکتا۔ اللہ کے کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، نہ کہ قیاس کے مطابق۔ عقل دی ہے کہ جانو اس کی بندگی کس طرح کرنی ہے، لیکن ربوبیت کو معلوم کرنا عقل کا کام نہیں ہے، کیونکہ معرفت کے اسرار میں تو عقل کے بھی ہوش و حواس جو ہیں وہ اڑ جاتے ہیں۔ اور آخری جملہ تو شاہ ہمدان قطب تاجکستان نے کمال کا بول دیا، فرمانے لگے عقل ترازو ہے، مگر سونا اور چاندی تولنے والی ترازو ہے، پہاڑ تولنے والی نہیں ہے۔ نایاب قدیم تفاسیر آپ کے زیر مطالعات تھی، تصوف کی کتب تو آپ کو ازبر یاد تھی۔ ہزدہم خط میں لکھا آپ نے کشف المحجوب کا حوالہ دیتے ہوئے کہ روزہ جو ہے وہ بدن کے حق میں بمنزلہ تکلیف کے ہے، مگر دل کو صفائی بخشتا ہے اور جان کو بقا۔ آپ کو تصوف کی کتابیں بھی ازبر یاد تھی، احادیث آپ کو زبانی یاد تھی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے، اکثر ماہ رمضان کے تقریر کے اندر علماء بیان کرتے ہیں، الصوم لی وانا اجزا بہ۔ میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے اجزا بہ پڑھتے تھے۔ اب الصوم لی وانا اجزا بہ، اس کی تشریح کمال کی شاہ ہمدان نے، فرماتے ہیں کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ کبھی صفت بول کر موصوف مراد لیا جاتا ہے، تو یہ الصوم لی اصل میں کیا ہے کہ الصائم لی، تو اللہ تعالیٰ روزے دار کو فرماتا ہے تو میرا ہے اور تیری جزا بھی میں ہی۔ ان کی علمی قابلیت کا اندازہ آپ کو 19 مکتوبات سے ہو جائے گا، یہ فارسی میں ہے، میں نے اس کی زیارت کی ہے، جو آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے، تو آپ ضروری سے پڑھیے۔ لوگ کرامات سے بھر دیتے ہیں، تعلیمات آج کے دور میں ان کی چاہیے، کیوں؟ وہی ان کی تعلیمات ہی تھی، ان کا سسٹم اور نظام ہی تھا جس نے اس دور کے لوگوں کو بدل دیا۔ تو آج بھی ہمیں نظام چاہیے، تعلیمات چاہیے، سسٹم چاہیے، وہ ہمیں صوفیاء سے ملے گا، اولیاء سے ملے گا، اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنا ہے۔ پلیز خدا کے لیے آپ سب کے آگے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کرامات کو پڑھو، اس سے عقیدت بڑھتی ہے، لیکن زیادہ تر ان کی تعلیمات کو پڑھو اور یاد کرو، تاکہ آپ کو نیتشے نہ پڑھنا پڑے، تاکہ آپ کو شیکسپیئر نہ پڑھنا پڑے کہ بھائی کیا کیا باتیں کری ہیں انہوں نے۔ بھائی وہ ساری باتیں کمال کی ان کے اندر ہیں، تو آپ ان کے 19 مکتوبات پڑھیں، اور ذخیرۃ الملوک یہ آپ لازمی طور پر پڑھیں۔
تصوف کی تربیت. باہر کی صفائی تو شریعت پڑھنے کے بعد آدمی سیکھ جاتا ہے، مگر اندر کی دھلائی کے لیے ذرا وقت لگتا ہے. جیسے جسم کی گندگیوں کو دھونے کے لیے نشان لگ جاتے ہیں، سمیل ہوتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دھونے کے ذرائع ہیں اس کے، صابن ہے. اسی طرح باطن کو گندگیاں لگتی ہیں. اس کو شرک، سب سے بڑا دھبا شرک کا لگتا ہے. اندر کو حسد ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، ہوس ہے، خواہش ہے، غیبت ہے، بغض ہے، نفرت ہے. یہ سب گندگی ہیں اندر کی. بد اخلاقی ہے، گالیاں ہیں، برا سوچنا ہے، یہ سب اندر کی گندگیاں ہیں. اب ان کو بھی تو دھونا ہے نا، تو ان کو بھی دھونے کے سامان اور دھونے کے طریقے ملتے ہیں اور دھونے والے بھی ملتے ہیں. تو شاہ ہمدان قطب تاجکستان نے شریعت پڑھ لی، اب طریقت کا علم باقی ہے. بہانہ کیا بنا؟ تصوف میں کلی طور پر داخل ہونے کا بہانہ کیا بنا؟ جو چیزیں روزمرہ میں چل رہی ہوں اتنی آدمی توجہ نہیں دیتا. سب سے بڑا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. ہر ایک کو آتا ہے نا، تو کتنا دھیان ہے آپ کا؟ پھر بھی آپ پوچھ رہے ہوتے لوگ مولویوں سے جا کر اور پیروں سے، جی آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تیرے پاس اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ سارے وظیفے اس کے نیچے ہیں. کیوں؟ لیکن تمہارا دھیان نہیں جا رہا. سورج کتنی بڑی لائٹ ہے، لیکن روزمرہ ہے نا، دھیان ہی نہیں جاتا. چھوٹی چھوٹی لائٹیں ہوں گی، اس پر دھیان جائے گا ہمارا. تو آدمی کی روٹین میں جو چیزیں ہوتی ہیں کم دھیان جاتا ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کلی طور پر دھیان اس جانب کب گیا. تو میں آپ کو ایک مثال دے دوں، واقعہ سناتا ہوں. بہت سی وجوہات میں سے یہ بھی ایک وجہ بنا. شاہ ہمدان قطب تاجکستان اپنے ابا کے ساتھ ہی رہتے تھے. جو حاصل کرنی تھی چیزیں سارے استاد وہاں، مرکزی حکومت کا وہی ہے، ماموں سے حاصل کرا تصوف، وہیں بیٹھتے. لیکن ضرورت زیادہ تھی، آگے بڑھنا تھا. تو بہانہ کیا بنا؟ آپ زبردست تیر انداز تھے، تیر کی مشق کر رہے ہیں چلانے کی، وہ نشانہ چوک کے یوں لگا کہ جیسے کسی پرندے کو لگ گیا ہے. آپ کو محسوس ہوا کہ پرندہ زخمی ہو گیا. آپ اس کے پیچھے بھاگے کہ میں اسے پکڑ کے صحیح کر دوں اگر وہ زخمی ہو گیا. آپ اس کے پیچھے بھاگے تو وہ پرندہ آگے جاتا ہوا نظر آیا. وہ ایک غار کے اندر چلا گیا. تو شاہ ہمدان قطب تاجکستان غار کے اندر چلے گئے. تو ابھی غار میں پاؤں رکھا ہی ہے تو آواز آئی، خوش آمدید بشارت رسول. ایک نئے انداز کی آواز تھی، ایک لہجہ نیا، آپ نے پہلے نہیں سنا یہ وہاں. آپ ایک دم واپس آ گئے. واپس آ رہے تھے تو اتفاقاً آگے سے آپ کے والد گرامی تشریف لا رہے. والد گرامی سے کہنے لگے، ابا حضور تشریف لائیے، میں نے وہ آواز سنی ہے اس غار کے اندر، پہلے میں نے کبھی نہیں سنی، لہجہ بالکل نیا ہے. والد گرامی کہنے لگے چلیے اندر چلتے ہیں. اندر داخل ہوئے، پھر آواز آئی، بشارت رسول خوش آمدید. لیکن اب آواز کے ساتھ بندہ بھی نظر آیا، بہت نورانی ہے، سفید داڑھی مبارک. شاہ ہمدان کے والد گرامی پوچھتے ہیں، شہاب الدین حسینی آپ کا اسم گرامی؟ کہنے لگے مجھے ابو سعید کہتے ہیں. تو کہا یہ بشارت رسول اس کا معنی کیا ہے؟ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے یہ جو تمہارا لڑکا ہے نا، یہ بشارت رسول ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے جو آپ نے اس علاقے کے لیے فرمائی، اور اس کا گواہ میں ہوں. اور یہ خرقہ ہے، یہ اس بچے کو میں دیتا ہوں، اس لڑکے کو دیتا ہوں. خرقہ دیا اور فرمانے لگے سنو، اس خرقے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد آپ سے دنیا کی حکومت چھین لی گئی اور روحانیت کی حکومت آپ کو دے دی گئی ہے. یہ اس خرقہ کا مطلب ہے. تم اپنے باپ کے بعد تخت نشین نہیں ہوگے بلکہ بادیہ نشین ہو جاؤ گے. میری ڈیوٹی اتنی ہی تھی، میں اب آپ کو یہاں نظر نہیں آؤں گا. تو لگتا ہے کہ وہ رجال الغیب سے تھے، غیب ہو گئے. یہ قصہ شاہ ہمدان کے والد گرامی اپنے بردر ان لا کو بتایا، سید علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا. آپ نے فرمایا اچھا. تو ماموں نے آپ کو اپنے قابل اور کامل مرید و خلیفہ شیخ تقی الدین کے پاس بھیج دیا. آپ وہاں پہنچے، ذکر کی محفل میں شامل ہوئے. تو وہ ذکر کرتے ہوئے زور زور سے سر ہلا رہے تھے، زور زور سے. کوئی ایکسٹرا کبھی کبھی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ جیسے کوئی آدمی مجنوں ہو. اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ ذکر ایسے کرو کہ لوگ دیکھنے والے تمہیں مجنوں سمجھیں. شاہ ہمدان قطب تاجکستان نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ اتنی زور سے سر کیوں ہلا رہے ہیں؟
فرمایا پرواز کا آغاز اسی سے ہوتا ہے. تو ان کے منہ سے جلدی سے نکل گیا, کہنے لگے تو میں تو اڑ سکتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ تو پرندے بھی اڑتے ہیں, ہمیں عرش بری تک پرواز کرنا ہے, وہاں کے رستے تلاش کرنے ہیں. پھر جو ذکر شروع ہوا تو شاہ ہمدان فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ سورج میرے سر کے اوپر آ گیا ہے. تو شیخ تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب خود آگے بڑھو. تو آگے بڑھنے کے لیے تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہوگا, اپنے نانا پہ درود کی کثرت کر دو اور ذکر کرو. اب آپ کی محفل لگنے لگی. درود کیوں؟ درود تجلیوں کی گرمی سے بچاتا ہے. درود ذکر, درود ذکر, درود ذکر. کھانا بھول گئے, پانی بھول گئے, بیٹھے رہتے اور ذکر میں لگے رہتے. ایک رات مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ہوا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں, یوں محسوس ہوا کہ چھت اڑ گئی ہے. آپ نے یوں پر دیکھا, ایک تخت آتا ہوا نظر آیا. تخت پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہیں. آپ آگے بڑھنے لگے تو آپ مسکرائے, کہا بیٹے تمہیں آگے بڑھنا ہے, لیکن اب تمہیں مزید آگے بڑھنے کے لیے شیخ محمود مزدکانی کے پاس جانا پڑے گا. اس کے پاس بیٹھنا ہوگا. صبح ہوئی تو آپ نے شیخ تقی الدین کو یہ بات بتائی. انہوں نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے, اب آپ جائیے. تو وہاں سے آپ شیخ محمود مزدکانی ان سے ملنے کے لیے ہمدان سے صوبہ سمنان کے شہر سرخا کی طرف چل پڑے. وہاں پہنچے تو آپ کا تصوف کا سبق جو ہے وہ شروع ہو. لیکن وہ شیخ محمود جانتے تھے آپ کو, کہنے لگے سنیے, اگر آپ خدمت کروانے کے لیے یہاں آئے ہیں تو میں خود حاضر ہوں, آپ کے نالین سیدھے کروں گا, آپ سید ہو. لیکن اگر تصوف کی تعلیم حاصل کرنے آئے ہو تو پھر آپ کو ابتدا سے شروع کرنا ہے, پھر آپ کو مخدوم نہیں خادم بننا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو تصوف کا سبق شروع ہوا. جانتے ہو تصوف کا سبق کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حرام کام کے علاوہ کوئی کام نیچ نہیں ہے. اللہ ہی اللہ ہے, میں کچھ نہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی لوگوں کی خدمت بے جھجک کرتا ہے, اور جب بندہ میں ختم کر دیتا ہے تو پھر وہ عاجزی کا پیکر بن جاتا ہے. تو شاہ ہمدان قطب تاجکستان کہنے لگے میں مخدوم بن کر نہیں آیا, مجھے تصوف سیکھنا ہے. تو کہنے لگے شروع ہو جائیں, پھر درویشوں کی خدمت سے شروع ہوتا ہے. میں نے بڑے بڑے اولیاء کو پڑھا ہے, ان کی خانقاہ میں جب بھی کبھی کوئی آیا, حاکم آیا یا حاکم کا بیٹا آیا, اس کی تربیت جدا ہوتی تھی. اس کے اندر جو ہے وہ حاکمیت کی بو ہوتی ہے, اس بو کو ختم کرنا ہوتا ہے. یہی وجہ کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, میں ان کی سٹوری بیان کر چکا ہوں, ان کے پاس جب حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو ان کی بو تھی حاکمیت کی, کیونکہ آپ گورنر رہے تھے. اس بو کو کس طریقے سے ختم کیا آپ نے؟ جاؤ جا کے لوگوں کے گھروں سے کھانا لے کر آؤ, جاؤ جہاں تم نے حکومت کی ہے وہاں جا کر ہر دروازے پہ کھڑے ہو کر معافی مانگو. سید القوم خادم ہو, جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے. اس خانقاہ میں آپ نے نفس کو مارنے اور کنٹرول کرنے کے طریقے سیکھے. ایک ہوتا ہے علم کا سیکھنا, اور ایک ہوتا ہے یہ سیکھنا کہ علم سکھانا کیسے ہے. یہ دونوں الگ الگ شعبے ہیں. میں جب ہیوسٹن میں ہیرس کاؤنٹی کالج میں پڑھا کرتا تھا یو ایس اے میں, تو ایک روز ہمارا استاد نہیں آیا. دوسرے روز اس نے خود ہی وجہ بتائی کہ کل ہماری جو ہے وہ کلاس تھی, بہت سی اسٹیٹ سے ٹیچرز آئے ہوئے تھے, اور ہمیں سکھایا گیا کہ ہم بہتر انداز سے اسٹوڈنٹس کو کیسے موضوع سمجھا سکتے ہیں. اور یہی تصوف میں ہوتا ہے. شریعت تو آپ لوگ پڑھ چکے ہوتے ہیں, قرآن حدیث فقہ آپ چیزیں پڑھ چکے ہوتے ہیں. اب تصوف کے اندر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر کیسے شامل کرنا ہے, اور لوگوں کی زندگیوں کا حصہ اس کو کس طرح بنانا ہے. شروع ہو گئے. اس کے اندر سب سے پہلے نفس کو مارنا ہوتا ہے. یہ نفس بڑی بڑی بری چیز ہے یہ, اور اگر کسی آدمی کے پاس علم اور دولت آ جائے اور نفس مرا ہوا نہ ہو تو یہ تو تلواروں سے زیادہ, بارود سے زیادہ نقصان دیتا ہے. آپ کی خانقاہ میں ایک کنواں تھا جہاں سالکین کو چلہ کروایا جاتا تھا. اب چلہ کیسے ہوتا تھا؟ ہاتھوں کو اور کمر کو باندھ کر زنجیر کے ساتھ
کنویں میں لٹکا دیا جاتا تھا. اور کانسنٹریشن، نفس جو چیزیں پیدا کرتا ہے اس کو مارنا ہے، ختم کرنا ہے. دھیان اللہ 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 اللہ. اور زیادہ تر یہ چلا کیا جاتا ہے 2 نمازوں کے بیچ، عشاء اور فجر کے بیچ یا فجر اور ظہر کے بیچ، کیونکہ دونوں کے بیچ میں ٹائم زیادہ ہوتا ہے. اس لیے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سٹوری میں بیان کر چکا ہوں، آپ عشاء سے فجر کے بیچ میں یہ چلا کیا کرتے تھے کیونکہ ٹائم زیادہ ہوتا ہے. اور جو ہی بندے آنے کا ٹائم ہوتا تھا تو آپ نے وہ امام جو آپ کا دوست تھا اس کی ڈیوٹی لگائی تھی، مجھے کنویں سے باہر نکال دیا کرو. یہ 3 ماہ چلا جو ہے وہ شاہ ہمدان قطب تاجکستان نے یہاں کیا. اس چلے کے اندر آپ مناجات بھی کرتے تھے. اے اللہ میری حاجت کا مرکز تو ہے، تو ہی میرے رنج و غم میں، تو ہی میرے رنج و غم کو دور کرنے والا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. ایک روز شیخ طریقت آئے اور فرمایا چلہ مکمل ہوا، اب نفس امارہ پہ کنٹرول کے دوسرے طریقے پر آؤ، خانقاہ کی صفائی کرو اور درویشوں کے کھانے کا انتظام کرو. آپ نے خانقاہ کی صفائی شروع کر دی، درویشوں کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کرتے. اس وقت پانی جو ہے وہ پائپ سے نہیں آتا تھا، ٹنکیوں سے نہیں آیا کرتا تھا، پانی باہر جا کر لانا پڑتا تھا. ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان کے اندر افطاری کے لیے آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ پانی لے کر آؤ. پانی لینے کے لیے نکلے، آج آپ کو پانی قریب نہ ملا، آپ پانی لینے چلے گئے. وہ پانی آپ کو ایک چٹان کے قریب ملا، آپ نے مشکیزے کو بھرا، مشکیزہ بھر کے آپ چلے، ایک دم ٹھوکر لگی، آپ نیچے گر گئے، مشکیزہ ہاتھ سے چھوٹا، اس کا منہ کھل گیا، پانی بہہ گیا اور آپ کے گھٹنوں پہ چوٹ آئی. آپ نے پھر مشکیزہ اٹھایا، واپس گئے، پانی بھرا، پھر واپس آ رہے تھے، پھر ٹھوکر لگی، پھر گر گئے. اور ہر بار ٹھوکر لگتی، جو ہی آپ قریب پہنچ جاتے پھر آپ کو لمبا سفر کرنا پڑتا. دوسری مرتبہ مشکیزہ بھرا، چل پڑے آگے، آگے جا کے پھر کسی طرح گر گئے. 3 بار گرے، 3 بار واپس گئے، پانی بھر. چوتھی بار جب آ رہے ہیں تو اب جھاڑیوں میں سے تیزی کے ساتھ گزرنے لگے تو جھاڑیوں میں اڑے اور گر گئے. اب کی بار مشکیزہ پکڑے رکھا. اب نے کہا اس کا منہ کھل جاتا، مجھے دوبارہ واپس جانا پڑتا. لیکن اب کی بار جھاڑیوں کی وجہ سے آپ کے چہرے، آپ کا یہ جسم، آپ کی ٹانگیں، وہاں بھی خون بہنے لگے. لیکن اب افطاری کا وقت قریب تھا، آپ تیزی سے چلے. آپ جب خانقاہ میں پہنچے، مرشد نے آپ کو دیکھا، خوش ہو گئے، خوش ہو گئے. افطاری جو ہے آپ نے فوراً سے وہ سارا خون صاف کیا، تو صاف کر کے وضو فرمایا. تو مرشد نے کہا سید آج تیرا کام مکمل ہوا، آؤ گوہر نایاب تجھے عطا کریں، آج امامت تم کرواؤ گے، ہم پیچھے نماز پڑھیں گے. شیخ محمود علی فرمانے لگے آج مغرب کی نماز تم پڑھاؤ گے. شاہ ہمدان قطب تاجکستان فرماتے ہیں کہ جب میں نے مغرب کی نماز ادا کی، سید شیخ محمود علی نے نماز میرے پیچھے ادا کی. وہ اسرار و رموز کھلے کہ بیان سے باہر ہے. پھر آپ کے لیے خلوت خانہ تیار کیا گیا، دوسرے منازل طے کروائے. 6 سال کا عرصہ آپ کو لگ گیا، 20 کے بعد 6 سال کا عرصہ لگ گیا. تہران سے ہمدان پھر آپ کو واپس آنا پڑا. کیوں؟ ایک روز شیخ نے فرما دیا آپ کی تربیت مکمل ہوئی، آپ واپس جا سکتے ہیں. آپ شیخ تقی الدین کے پاس واپس جائیں. آپ وہاں رکے، 1 سال انہوں نے رکوایا، یہاں پھر آپ سے کام کروائے. جس آدمی نے جتنا بڑا سردار بننا ہو، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندے اس کی تربیت اتنی ہی مشکل کرتے ہیں. یہاں رہ کر آپ نے تعمیراتی کام بھی کیا، خانقاہ بنائی، اس کی تعمیر کی، چٹان توڑنا، مکان بنانا، پتھر لانا، گارا لانا، یہ کام کیے 1 سال تک. پھر انہوں نے شیخ محمود رحمۃ اللہ کے پاس بھیجا. آپ نے دیکھا، فرمان لگے اب تمہاری تربیت مکمل ہو گئی. کہا اب تم شیخ شرف الدین کی بات کر لیجئے. ایک یہ ہے کہ شیخ شرف الدین کی بات کر لیجئے. انہوں نے فرمایا کہ اب تم سیاحت پر نکل جاؤ. 40 سال جب آپ کی عمر ہو گئی تو آپ نے شادی کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا کیا جس سے آپ کی نسل چلی، میر سید علی ہمدانی. اور آپ کی ایک بیٹی جن کی شادی آپ کے خلیفہ اور مرید خواجہ اسحاق خطلانی سے ہوئی. ان کے مزارات آپ کے پاس ہی ہیں، خطلان کے اندر، تاجکستان میں. والد گرامی دنیا سے جا چکے تھے.
امیر تیمور کا دور آ گیا. آپ کو پتہ ہی ہے تیمور نے پھر جو قتل و غارت کری، سمرقند اور ہمدان کو فتح کر لیا. امیر تیمور نے کافی علماء جو ہیں وہ اپنے ساتھ ملا لیے تھے. اس کی مرضی یہ تھی کہ یہ جو شہباز ہے یہ بھی میری قید کے اندر آئے، میرے دربار کی زینت بنے، یہ ہیرا بھی. مگر آپ تو صوفی تھے کہ اس نے آپ کو ایک دن دربار پہ بلایا. جب اس نے ہمدان پہ قبضہ کر لیا، آپ نے فرمایا سن، میں تیرے دربار میں نہیں آؤں گا. کیوں؟ میں صوفی ہوں، میں درویش ہوں. وہ آپ کی طاقت کو جانتا تھا. افغانستان، ایران تک اس کے مرید ہیں، وہ جانتا تھا. تو اس نے کہا اچھا میرے دربار میں نہیں آنا تو ہمدان چھوڑ دو. تو شاہ ہمدان نے ہمدان کو چھوڑ دیا، سارے خاندان کو ساتھ لے کے ختلان میں چلے گئے. ختلان میں چلے گئے. وہاں جا کر اپنے پیسوں سے آپ نے زمین کو خریدا. زمین خرید کر آپ نے وہاں خانقاہ بنائی، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا. وہاں آپ رہنے لگے. لیکن امیر تیمور کو پھر پتہ چل گیا. آپ کی موجودگی تو اس کو کھٹکتی تھی، کہاں برداشت کرتا. خود آ گیا. اسے معلوم تھا کہ یہ تو میرے پاس آئیں گے نہیں. خود آیا، مولویوں کو بھی ساتھ لے آیا. بڑی محفل جمی، گفتگو ہوئی. تو امیر تیمور کی عادت یہ تھی کہ مولویوں کو گفتگو کے ذریعے سے مات دیتا تھا، اور یہ اکثر بادشاہوں کو ہوتی ہے. لیکن اسے کیا معلوم کہ میرے سامنے جو بیٹھا ہے، اس کے سامنے ارسطو و بکرات اور سقراط یہ بھی پانی بھرتے ہیں. حکمت پہ گفتگو چلی کہ حکمت کیا ہے. شاہ ہمدان قطب تاجکستان فرمانے لگے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. اپنی خواہش کے لیے اس معنی کو استعمال نہ کر، حکمت بڑا وسیع معنی ہے. غصہ آ گیا، امیر تیمور کو غصہ آیا. تم یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ، یہ بھی میرے علاقے میں آتا ہے، تم یہاں بھی نہیں رہ سکتے. تو اب امیر کبیر، شاہ ہمدان، قطب کشمیر، قطب تاجکستان، آپ نے ختلان کو بھی چھوڑ دیا. اللہ اکبر جل شانہ. علامہ اقبال دو کے بڑے دیوانے نظر آتے ہیں، دو درویشوں کے. ویسے تو ان کی عقیدت بہت سے ہیں، لیکن دو کے بارے میں بڑی عقیدت کا اظہار کیا. ایک مجدد الفسانی اور ایک سید علی ہمدانی. مجدد الفسانی اور سید علی ہمدانی میں کیا بات مشترک ہے کہ دونوں نے بادشاہوں کے درباروں میں جانا اور جھکنا پسند نہیں کیا. گئے تو تبلیغ کے لیے گئے تو اسلام کا پیغام پہنچانے گئے. علامہ اقبال سرہند تو حاضری دی. علامہ اقبال سرہند تو حاضری دی آپ نے، ختلان نہ جا سکے. البتہ 1921 میں سری نگر خان کا معلّہ پہ حاضری دی. یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، تصوف کے اندر سیاحت جو ہے یہ بڑی ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی تصوف کے ماہرین گزرے ہیں، انہوں نے جب کتاب لکھی تو اس کا باب باندھا. تو اپنی کتب کے اندر سیاحت کے باب کا لکھنا اس بات پر دال ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے. ہمارے داتا گنج بخش جویری رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کے بادشاہ و شہنشاہ و امیر، آپ نے کشف المحجوب کے اندر سیاحت کے آداب بیان کیے ہیں. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عوارف المعارف کے 16ویں باب کے اندر سیاحت کے آداب بیان کیے ہیں. سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین کے 3 باب میں آداب بیان کیے ہیں سیاحت کے. رسالہ کشیریہ میں امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے سیاحت کے آداب بیان کیے ہیں. اب آپ سمجھ گئے کہ اولیاء کرام جو ہیں وہ کیوں جاتے ہیں سفر کرنے. یہ بڑا ضروری ہے. تصوف میں سفر کا مقصد علم سکھانا یا سیکھنا ہوتا ہے. سفر حج، سفر جہاد، سفر ملاقات، سفر لزیارت قبور. اب آداب جو بیان کیے گئے وہ آداب سن لیجئے کہ جب آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کا سفر جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. سفر میں نفس کی خواہشات سے دور بھاگے. ہمیشہ سفر میں باوضو رہے. وظائف ترک نہ کرے، جو وہ کرتا ہے وہ سفر میں کرے. ایک گدڑی ساتھ ہو جسم ڈھانپنے کے لیے، مصلی ساتھ ہو نماز پڑھنے کے لیے، لوٹا ساتھ ہو وضو کرنے کے لیے، لاٹھی ساتھ ہو موذی حشرات سے بچنے کے لیے. اس کے علاوہ سنت کی حفاظت کے لیے جتنی چیزیں آپ رکھ سکتے ہو رکھو ساتھ. کچھ اولیاء ہیں وہ تو ہمیشہ سفر میں ہی رہے، جیسے ابراہیم بن ادم ہیں، حضرت عبداللہ مغربی ہیں. کچھ نے سفر جو ہے وہ کم کیا، قیام زیادہ کیا.
حضرت جنید بغدادی ہیں، حضرت سعد بن عبداللہ ہیں. یہ تقسیم بڑی طویل ہو جائے گی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سفر ہر ایک نے کیا ہے، وہ روحانی ہے یا جسمانی ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، سفر کیا ضرور ہے. اصل بات یہ تھی کہ جس کے سفر سے، ٹریولنگ سے مخلوق کو فائدہ تھا، وہ ولی اللہ ٹریولنگ کرتا رہا، اور جس کے قیام سے مخلوق کو زیادہ فائدہ تھا، وہ ولی اللہ جو ہے وہ اس نے اپنا قیام کیا. تو اصل مقصد تصوف میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو فائدہ دینا ہے اور خود اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی سیاحت کی. تو آپ کے دو سفر ہیں، ایک مرشد کے کہنے پہ سیاحت جس میں آپ نے 1400 اولیاء سے ملاقات کی ہے، دوسرا جب آپ کشمیر کی طرف مخلوق کو اسلام کی تعلیم دینے کے لیے بڑھے. تو اب آ جائیے ہم آپ کے دوسرے سفر پہ گفتگو کرتے ہیں جو آج کے دور کے لیے بڑی ضروری ہے، جس میں ہمیں نظام ملا، سسٹم ملا، ہمیں طریقہ ملا، جس میں تعلیم ملی. تو کشمیر میں پہلی مرتبہ آپ تشریف لائے 774 ہجری 1363 میں. اس وقت آپ کی عمر 60 سال تھی. تو کشمیر میں پہلی مرتبہ جب آئے تو 60 سال کی عمر میں تشریف لائے. اس وادی میں حمیم بن اسامہ 712 میں آئے، یعنی آج 2016 سے 1304 سال پہلے مسلمان کشمیر میں داخل ہوا. 1304 سال پہلے راجہ ہرش کے دور میں مسلمان یہاں کی فوج میں شامل ہوئے. سید بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ 1286 میں، یعنی آج سے 2016 میں، آج سے 870 سال پہلے وہاں مسلمان داخل ہوئے. شامیر 1313 میں، یعنی آج سے 703 سال قبل کشمیر میں آئے. سید علی ہمدانی 1363 میں، یعنی آج سے 653 سال پہلے کشمیر میں داخل ہوئے. تو سید علی ہمدانی کشمیر میں جب آئے تو اپنے 700 صوفیاء کے ساتھ آئے. اس کے اندر بڑے بڑے ماہر تھے، حدیث کے، قرآن کے، صنعت کے، آرٹ کے، کرافٹ کے، سب ماہر اس کے اندر شامل تھے. خطہ کشمیر میں جب داخل ہوئے تو کشمیر کے باسیوں نے استقبال کیا، ویلکم کہا گیا. علاؤ الدین پورا سری نگر ماتا ہرسونی کا گھر جو ہے وہ قیام کے لیے آپ کو دیا گیا. ہندوستان میں فیروز شاہ تغلق تھا، واسق باللہ نے اس کے نام 757 ہجری میں فرمان بغداد سے جاری کیا تھا. تو ہندوستان کے مرکز میں فیروز شاہ تغلق، مگر شہاب الدین اور قطب الدین یہ جو ہیں یہاں ان کی حکومت پر آپس میں دونوں لڑ رہے ہیں. سر ہند میں لڑائی ہو رہی ہے ان کی، جس کو آپ سرہند کہتے ہیں، سر ہند میں لڑائی ہو رہی. تو سید علی ہمدانی شاہ ہمدان قطب تاجکستان نے سب سے پہلے سر ہند میں پہنچ کر ان کی لڑائی کو بند کروایا. شہاب الدین اور قطب الدین دونوں کی لڑائی کو بند کروایا اور آپس میں رشتہ داریاں قائم کروائیں تاکہ رشتہ جو ہے وہ اور مضبوط ہو جائے، تعلق مضبوط ہو جائے. اور دونوں حضرات کو اسلام کی مکمل آگاہی دی. یہ لوگ مسلمان تو تھے مگر ان کے طریقہ کار، رہن سہن مسلمانوں والا نہیں تھا. قطب الدین کا حال تو یہ تھا کہ وہ لباس ہندوؤں والا ہی پہنتا تھا. آپ نے اس کو پھر بتایا کہ مسلمانوں کا لباس کیسے ہوتا ہے، تو آپ نے مسلمانوں والا لباس اس کو پہنوایا. امیر کبیر کیوں نہ ہو، بادشاہوں کو لباس پہننا سکھا رہے ہیں. اور فرمانے لگے قطب الدین تیرے عقد میں 2 بہنیں اکٹھی ہیں. اسلام کے اندر 2 بہنیں ایک وقت میں نہیں رکھ سکتے، ایک کو طلاق دو اور ایک کو رکھو. اس کو اسلام کا بھی نہیں پتا تھا، تو آپ نے بادشاہوں کو اسلام سکھایا. تو شاہ ہمدان ہوئے نا، امیر کبیر ہوئے. پھر آپ نے عوام کی طرف توجہ دی. جب بادشاہ ٹھیک ہو جائے اب عوام کی طرف توجہ. محلہ مہاراج گنج میں خانقاہ معلہ، یہاں آپ نے درس شروع کر دیا، یہیں آپ نے چلہ کاٹا، اور آپ کے چند تبرکات بھی جو ہیں وہ آج بھی آپ کو وہاں ملیں گے. 37,000 سے زائد کشمیریوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا. لیکن سوال یہ ہے اتنی بڑی تعداد میں کیسے لوگ اسلام قبول کر سکتے ہیں ایک دم 37,000؟ کیا وہ سارے ویٹ کر رہے تھے؟ نہیں. کسی کا مذہب تبدیل کر دینا اسی طرح ہے جیسے سینے کو پھاڑ کر دل نکال کر دل کو فٹ کرنا ہے. اس سے بھی مشکل ہے مذہب تبدیل کرنا. تو کیا واقعہ ہوا؟ کچھ تو ہوا ہوگا اتنا بڑا کہ جس نے 37,000 کو مجبور کر دیا کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں. کیا تلواریں چلی تھی؟ نہیں. یہ بات یاد رکھنا، تلواروں کے ساتھ تم لوگوں کو مجبور تو کر سکتے ہو کہ یہ چیز قبول کر لو، لیکن محبت اس کی نہیں بیٹھ سکتی. اسلام جو ہوتا ہے نا، اس کا جو رنگ اب پیش کیا جا رہا ہے، چاہیے یہ تھا کہ میں اکیلا نہ ہوتا، میرے ساتھ سب لوگ مل جاتے اور وہ تصوف کی جگہ جگہ محافل مقرر کرواتے اور اولیاء کرام کی شان کو بیان کرتے اور بتلاتے
یہ دیکھو یہ ولی ہے، یہ ولی ہے، یہ ولی ہے، اور یہ اسلام کی تعلیم ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ تصوف کی تعلیم کو عام کرتے اور صوفیاء کی تعلیم کو بتاتے، لوگ اپنے کمروں کے اندر بیٹھ کر تصوف کے بارے میں غلط کہنے لگے، صوفیاء کی توہین کرنے لگے، اولیاء کی توہین کرنے لگے. تو پھر جب تم اولیاء کی توہین کرو گے اور اپنی اصل چیز کی توہین کرو گے تو کیسے لوگوں کو بتا پاؤ گے کہ اسلام کیا ہے؟ تو پھر تو دنیا میں یہی بتلایا جائے گا نا کہ تم لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، تم لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہو، یہ ہے تمہارا مذہب. کشمیر میں داخل ہو رہے ہیں اور 37,000 بندوں نے اسلام قبول کر لیا، کوئی تلوار نہیں چلائی. اب سنو کہ ہوا کیا. جس جگہ پر بیٹھ کر شاہ ہمدان قطب تاجکستان نے چلہ کاٹا، اس کی تھوڑی دور سامنے بالکل سیدھ میں مندر تھا، اور وہ مندر اس دور میں کشمیر کا سب سے بڑا مندر تھا. اس کا جو جوگی تھا، پروہت تھا، وہ سب سے بڑا پروہت تھا، جوگی تھا. جب آپ وہاں بیٹھ گئے تو بھائی ظاہر ہے نا کہ اب جب کہیں بیٹھو گے آپ لوگ تو اگلے کو پریشانی تو ہوگی. اس دور میں بدھسٹ تھے، اس دور میں ہندو تھے زیادہ تر، کشمیر، بلتستان، چائنا، اس کے بارڈروں کے قریب قریب یہی دو ہی مذہب تھے. ان کو بڑی پریشانی ہوئی، کہنے لگے یار یہ مسلمان کو کیسے بھگائیں. باتوں بات پہ لڑائی ہو جاتی اور آپ کے مریدین کو تنگ کرتے. اب تنگ کرتے 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 نوبت جو ہے وہ کہاں تک آ گئی، تناؤ بڑھتا گیا، جھگڑے تک نوبت آ گئی. ہندو بولے اپنے جوگی سے جا کر، جوگی بھائی اب تو مقابلہ ہوگا، تم اسے ہراؤ تاکہ یہ جگہ چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں. ٹھیک، ہمدان خود پہ تاجکستان، آپ سے کہا گیا کہ آپ ہمارے جوگی سے مقابلہ کریں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ کیا جی چلے کاٹنے، روزے رکھنے. او بھائی جس چیز کا مقابلہ کرنا ہو وہ چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے. انڈیا کے اندر جو علمی قابلیت سمجھی جاتی تھی وہ قرآن اور حدیث کا پڑھنا نہیں تھا. یہاں اسی کو بڑا سمجھا جاتا تھا جو اڑتا ہے، جو شوبدے دکھا دیتا ہے، اسے سمجھا جاتا تھا. تو آپ اس کا دفاع کرنے کے لیے وہی طاقت اختیار کریں گے نا. امام الغزالی نے کیا کیا کہ جب فلسفہ کے ماہر آ گئے تھے تو فلسفے سے جواب دیا نا. اس لیے اولیاء کرام پھر وہ چیزیں کرتے تھے انہیں معلوم ہوتا تھا، لیکن وہ کیا کریں، قرآن اور حدیث کو یہ مانیں گے ہی نہیں. آپ نے فرمایا چل اڑنا، آ جاؤ مقابلہ ہو جائے. جوگی سامنے آیا، آپ کے سامنے جب بیٹھا پھر مجمع لگ گیا، بدھسٹ سارے آگے، ہندو آگے، مسلمان بھی اکٹھے. موسیٰ اور فرعون کے جادوگر، ابراہیم اور نمرود کی آگ، محمد مصطفیٰ اور نجران کے عیسائی، خواجہ معین الدین اور جوگی، شاہ ہمدان اور کشمیری جوگی. پھر وہی منظر جم گٹا لگا، بیٹھے آپ مسلمان، ہندو، بدھ، مجمع لگ گیا. اب علم سے تو جیت نہیں سکتے. شاہ ہمدان کے برابر علم کا مقابلہ کون کرے؟ قرآن کا بندہ، کوئی قرآن کا ماہر آتا ہے تو یہ حافظ قرآن اور مفسر، حدیث کا آتا ہے تو حدیث، ایون کہ فلسفہ کا آتا ہے تو یوں لگے گا جیسے امام الغزالی بیٹھے فلسفے کے بھی ماہر. اب وہ کہنے لگا جی میں اڑتا ہوں. جادوگر نے خود کے مذہب کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلیل یہ بتلائی کہ میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں. اب وہاں کے لوگ تو اسی کو بڑا مانیں گے نا. تو جس کو وہ بڑا سمجھتے ہیں اس کی بڑائی کو ختم کریں آپ. اب وہاں اگر یہ قرآن مجید کی سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دیتے، نہیں، ہم نے فرمایا جس چیز کو یہ بڑا سمجھ رہے ہیں اب اسی کو توڑا جائے کہ یہ بڑی نہیں ہے. ہواؤں میں اڑنے لگے، پرندے اڑ رہے ہیں بھائی. آپ نے فرمایا اچھا آغاز کیجئے. پھر آپ لو وہ اڑا. وہ جب اڑا تو سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے فرمایا وہ میرے نالین چوبیں ذرا لے کر آؤ. اور یہ اکرام اکثر جو ہے نا وہ لکڑی کے جوتے پہنتے، میرے ابا حضور بھی پہنتے تھے، میں نے تھوڑی دیر ہی پہنے، وہ نہیں پہن سکتے، بڑی مشکل ہوتا ہے، یوں لگتے ہیں نیچے. تو نالین چوبیں جو ہیں وہ لکڑی کے جوتے کھڑائیں. آپ نے فرمایا ذرا قریب کرنا. جب آپ کے سامنے رکھی گئی تو آپ نے یوں توجہ ڈالی تو وہ ذرا ہلی. آپ نے فرمایا اڑو. وہ کھڑائیں اڑی. اب آپ یہ کہیں گے، کچھ لوگ تو ہنسنے لگ جائیں گے کہ کھڑائیں کیسے اڑ گئی. اچھا ان کے سامنے جہاز اڑتا ہے تو چپ رہتے ہیں، لیکن کہیں گے جی جہاز میں تو انجن ہوتا ہے. اچھا تو سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ آپ کا تخت جو ہے وہ ہوا پہ اڑتا تھا. اب یہاں بھی کوئی یہ نہ کہہ دیتا کہ جناب اس کے اندر انجن تھا اور پنکھے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، وہ جہاں چاہتے تھے ان کو اڑا کے لے جاتی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ ایئرپورٹ کا سسٹم نہیں تھا، جہاز نہیں تھا، انجن پنکھے نہیں تھے، وہ ہوا کو کہتے تھے تو ہوا اس کو اڑا کے لے جاتی تھی. تو سلیمان علیہ السلام کے معجزے نے ثابت کیا کہ نبی کے
محمد مصطفیٰ کی امت کے اولیاء میں یہ کرامت ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کھڑاؤں کو کہا اڑو، کھڑائیں اڑی، جہاں وہ گیا تھا وہیں گئی، اس کے سر پر ٹھک ٹھک بجنے لگی جیسے ڈھول کے اوپر بجتا ہے، نیچے لاتے گئے، لاتے 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 آ کے قدموں میں نیچے رکھ دیا، چہرہ گرد آلود، جوتے پڑ رہے ہیں، اور آ کے جب آگے بیٹھا پورے مجمع میں سکوت چھا گیا، سکوت چھا گیا۔ یہ واقعہ بہت بڑا تھا، بدھسٹ کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، ہندوؤں کے لیے بھی۔ جتنے لوگ وہاں دوسرے مذاہب کے تھے انہوں نے کہا کہ کیا پرواز ہے یار اس اللہ کے ولی کی، اور اس مذہب کے بندوں کی کیا پرواز ہے کہ وہ بیچارہ خود اڑ رہا ہے اور ان کے نالین وہاں جا رہے ہیں۔ اب جہاں جہاں یہ جاتا وہاں وہاں نالین جاتے۔ جملہ میرا سنیے گا، جہاں جہاں یہ جوگی جاتا، اور اگر یہ پہلے آسمان پہ جاتا تو نالین پہلے آسمان تک چلے جاتے، حالانکہ اتنی پرواز تو نہیں ہے، لیکن وہ جہاں تک جاتا وہاں تک نالین جاتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کے علم کی جہاں انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے ولیوں کے نالین کی ابتدا ہوتی ہے۔ خود ان کا اپنا کیا مقام ہوگا۔ لو جو وہاں کھڑے تھے وہ تو وہی مسلمان ہو گئے، لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ سب نے پڑھا۔ تو یہ تعداد، یہ بات پھیلتے پھیلتے تعداد 37,000 تک پہنچ گئی۔ ارد گرد کے علاقوں کے لوگ بھی، بلتستان کے لوگ بھی، یہ بھی ہیں، یا چائنا کی بارڈر کے لوگ بھی، جہاں جہاں وہ بدھسٹ پہنچے وہ، اور خود جوگی جو ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھا تو خود اس نے اندر جا کر اپنے ہاتھ سے بت کو توڑ دیا، اپنے ہاتھ سے بت کو توڑا۔ اب اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے کہ بت کو جب توڑا تو اس میں سے ایک کاغذ نکلا، اس کاغذ کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس بات نے اور حیران کر دیا، اس بات سے تو اور مضبوط ہو گیا۔ اس جوگی نے خود اپنے ہاتھوں سے مندر کو بھی توڑ دیا، توڑ کر اس نے کہا حضور اندر تشریف لائیے، اسے مسجد بنا دیجیے۔ بات کچھ سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ تو یہ ریزن بنی تھی، ایک بڑا واقعہ تھا۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کی تربیت کی طرف توجہ دے ڈالی۔ سب سے پہلے وہ مندر جو ہے اسے صاف کیا گیا، وہ گھنٹیاں وہاں سے اٹھا دی گئیں۔ کیوں؟ آؤ گھنٹیوں اب جاؤ، چھٹی کا ٹائم ختم ہو گیا۔ چھٹی کا وقت گھنٹی بجتی ہے ہمارے اسکول میں، بچے بھاگ جاتے ہیں، تو ہمارے ہاں گھنٹی نہیں بجتی، ہمارے ہاں بار بار بلایا جاتا ہے، بار بار گھنٹی بجا کے چھٹی نہیں دی جاتی۔ آؤ آؤ آؤ، حی علی الفلاح، آؤ حی علی الفلاح، آؤ۔ سب سے پہلے آپ نے لباس کی طرف توجہ دی۔ جب تعداد مسلمانوں کی بڑھ گئی تو جب تعداد بڑھ جائے تو اب نظام بھی تو دینا ہے، سسٹم بھی دینا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے لباس کی طرف توجہ دی۔ آپ نے فرمایا فرغل اور امامہ، امامہ اسے کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا جس کے پیچھے، تو امامہ اور فرغل اور امامہ یہ لباس کا جز بنا دیا۔ اسلامی قوانین سختی سے عمل کر۔ کیوں؟ انسان کو سکون چاہیے، اور سکون صرف اسلام کے قوانین میں ہے۔ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا۔ ہاں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شراب پینے میں سکون ہے، ہر روز لڑکیاں تبدیل کر دینے میں سکون ہے، دولت ڈھیر کمانے میں سکون ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں نا انہی میں سکون آتا ہے۔ یہ آپ کو پتا چلے گا جب جس کی عمر 35-40 سال کے بعد ہو اور اس کی اپنی بیٹی جو ہے وہ 10-12 سال کی ہو۔ ہاں، پھر اسلام کے قوانین بڑے ٹکا کے سمجھ میں آتے ہیں۔ تو آپ نے اسلام کے سسٹم کی طرف جو ہے وہ توجہ دی۔ سب سے پہلے آپ نے لباس صحیح کروایا، اسلامی قوانین سختی سے عمل کروائے، اور آپ نے شہاب الدین کو لکھا، دیکھ اقتدار تو تمہارا ہوگا مگر ریاست میں قانون اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا۔ فقہ حنفی کا نفاذ ہو گیا کہ اس کے مطابق ذرا ایزی ہے، آسان ہے، سمجھ میں آتی ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ تم لوگ عمل کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی فقہیں جو ہیں وہ خراب ہیں۔ نماز فجر اور عشاء کے بعد روزانہ اوراد فتحیہ سب کے لیے ضروری۔ تصوف میں ہاتھ سے روزی کمانے پہ بہت زور دیا جاتا ہے۔ تصوف کی وجہ سے لوکل جو کام ہوتا ہے، صنعت و حرفت جو ہوتی ہے، لوکل جو کام ہوتا ہے، جو کلچر ہوتا ہے، جو رہن سہن ہوتا ہے، یہ تصوف کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیے۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی وجہ سے دیکھ لیجیے۔ ولی کامل میں یہی تو کمال ہے بھائی، تمہارا جو ڈریس ہے پہنو، اگر نہیں ہے تو یہ اچھا ڈریس لے لو، تم جو چیزیں بناتے ہو بناؤ، اس کو آگے پھیلاؤ، اگر نہیں بنا سکتے تو یہ لو، یہ چیزیں کرو۔ تو وہ جہاں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو روزی دیتے ہیں،
تو یہی کام جو ہے وہ آپ نے کیا. میں بہاؤالدین زکریا ملتانی ان کی سٹوری جو 20 نمبر ہے اس میں بیان کر چکا ہوں. آپ جب تشریف لائے ملتان کے اندر تو آپ نے کیا کام کیا تھا؟ سب کو کھیتی باڑی پہ لگا دیا تھا. چلو کھیتی باڑی کرو سارے درویش. وہ جا کر کھیتی باڑی کرتے تھے. فائدہ کیا ہوا اس کا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ گورنمنٹ کو حاکم ملتان کو ایک مرتبہ غلہ اس ولی کامل سے ادھار لینا پڑا. جیسے آپ لوگ نہیں امریکہ سے گندم لیتے، پاکستان والے کسی ملک سے کچھ لیا، حاکم ملتان کو اس ولی کامل درویش سے غلہ گندم لینی پڑی. یہ حضور ادھار دے دیجئے، ہم پلٹا دیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، جاؤ ہم تمہیں دیتے. یہ اور پھر جہاں بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ، ان کی سٹوری سن لیجئے گا، جہاں اپنے بندے کو بھیجتے، درویش کو بھیجتے، صوفی کو بھیجتے، پہلے اس کے روزگار کا بندوبست کرتے. کہتے تم نے لوگوں سے پیسے نہیں لینے. اس طرح تصوف پھیلتا ہے. تو یہی شاہ ہمدان قطب تاجکستان قطب کشمیر امیر کبیر نے یہی کام کیا. اب کشمیر کے اندر کیا ہے؟ آپ نے شال اور کلہ بنانے کے ماہر آپ لوگوں کے پاس بھی تھے. یہ شال ایران کے اندر بنتی ہیں شالیں، کلہ بھی بنایا جاتا تھا. تو آپ کے ساتھ بھی ماہر تھے. آپ نے یہ طریقہ کشمیریوں کو سکھایا. بناؤ اسے. کیسے بناتے ہیں؟ تو وہ خاص قسم کی بکری ہوتی ہے، اس بکری کی اون لیتے، اس اون سے دھاگا جو ہے وہ بنایا جاتا، اس دھاگے کو رگا جاتا. تو اس وقت پوری دنیا میں سب سے مہنگی ترین شال جو ہے وہ کشمیر کی ہے. تو اسلام جہاں جائے گا وہ لوکل بھی جو کام کرنے والی عورتیں ہیں یا ان کا کام ہے یا ان کا روزگار ہے اس کو بند نہیں کرے گا بلکہ اس کو پھیلائے گا. تو آج پوری دنیا میں جو ہے وہ شال، اس شال کی جو ہے وہ نشانی کیا ہوتی ہے؟ ایک تو اس میں رنکل نہیں پڑتی، اور دوسری اس کی نشانی ہے یہ ہے نا انگوٹھی، اس کے اندر ڈالو نکال کے پوری کھینچ لو. تو ایسے تو نہیں نا وہ لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کی ملتی. شاہ ہمدان نے دونوں چیزیں شروع کروا دی، علم بھی اور ہنر بھی. اگر شاہ ہمدان کے ماننے والے آج کشمیر کے اندر صرف اپنے 70,000 نوجوانوں میں سے آدھے ڈاکٹرز بنا دیں، آدھے انجینئر بنا دیں، تو پھر فیصلہ خود ہی کر لیں، یا پھر آپ کو کسی ادارے کی طرف نہ دیکھنا پڑے. مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، یہ سب لوگ غور سے سن لو. کئی ممالک میں ہمارے لیکچر سنے جاتے ہیں، بلکہ ماشاءاللہ ابھی تو ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں سن چکے ہوتے ہیں 2-3 گھنٹوں کے اندر ہی. ایک بات سن لیجئے اور غور سے سن لیجئے. کبھی سر کٹانے سے ملک بچتا ہے تو کبھی اپنے بچے پڑھانے سے ملک بچتا ہے. اور آج کا دور علم کا دور ہے، اور جاپان اس نقطے کو بہت پہلے سمجھ گیا تھا. بس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، آپ بھی جلدی سمجھ لو. ڈلیاں بیراں دا ازے بھی کچھ نہیں گیا. اب شاہ ہمدان قطب تاجکستان نے سسٹم، نظام دیا، قوانین دیے. سنو ذرا، یہ کرامتیں ہیں. آپ نے اعلان کر دیا کشمیر میں نظام جو دیا کشمیر کو، سنو، کھانے پینے میں قناعت کرو، حلال کھاؤ پر تب کھاؤ جب بھوک لگے، کسی کو تکلیف نہیں دینا، دین کے کام میں سستی نہیں کرنا. کیوں کہ یہ انسان کے جسم اور روح دونوں کو فائدہ دیتا ہے. اللہ کا ذکر ہر لمحہ جاری رکھو تاکہ شیطان کبھی پکڑ نہ سکے. ہر محلے میں عبادت گاہ ہو تاکہ ہر ایک کے لیے عبادت کرنا آسان ہو. جو ملے اس پہ راضی رہو، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. علم الہی حاصل کرنے میں سستی نہ کرنا، یہ گناہ ہے. علماء کے دامن سے وابستہ رہو، کیونکہ عالم کی وجہ سے عالم قائم ہے. ذکر اللہ میں، نماز میں، روزہ میں، فطرہ میں اور زکوٰۃ میں کوتاہی نہیں کرنی، کیونکہ اسی سے دوسرے کے کام آنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. علم، حیا، صبر، شکر کو اوڑھنا بچھونا میں بنا لو، اس سے آدمی کی روح کو سکون ملتا ہے. ظلم، زنا، جھوٹ، دھوکہ، غیبت، اسے پاس مت آنے دو، کیونکہ یہ تباہ کر دیتے ہیں جسم کو بھی اور روح کو بھی. آپ درس دیتے، لوگ سنتے، عمل کرتے. آپ کا 7 سال کا قیام ہے، یہ پہلا ٹرپ 7 سال کا قیام ہے. آپ نے کشمیر کے علاقوں میں چھوٹی بڑی مساجد تعمیر کروائی اور وہاں امام مقرر کر دیا. آپ کے پاس 7 بڑے بڑے فقراء اور ولی کامل تھے، حافظ تھے، امام مقرر کر دیتے. پھر آپ نے اسی کے اندر سری لنکا کا ایک ٹرپ لگایا. ڈاکٹر سید آغا حسین ہمدانی نے خلاصۃ المناقب میں لکھا ہے کہ آپ سری لنکا گئے اور آدم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی آپ نے زیارت کی. تو آپ سرہند بھی گئے، سری لنکا بھی گئے، لیکن مرکز آپ نے ان 7 سالوں کے اندر کشمیر کو بنایا. اور آپ کی تعلیمات کیا تھیں؟ یہ آپ کے مکتوبات میں 19 مکتوبات میں مل جائیں گی، اس لیے پلیز آپ ان مکتوبات کو ضرور پڑھیے.
اب میں آپ کو ان کی تعلیمات انہی مکتوبات سے دینا چاہتا ہوں کہ جو چیز ہمیں سیکھنا ہے، آپ نے کیا فرمایا، کیا کہا آپ نے، بجائے اس کے کہ ہم ادھر سے لائیں، ہم مصوف کی اپنی ہی کتابوں سے لے آتے ہیں باہر۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں اس گروہ کا سرمایہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ہمت اور فقر۔ ہمت اتنی ہوتی ہے کہ دو جہانوں سے آگے پرواز کر جاتے ہیں، اور فقر کا یہ عالم ہوتا ہے کہ کہیں تو مٹی سونا بن جائے مگر کئی کئی دن فاقے کرتے ہیں اور روٹی کھانے کا ایک لقمہ بھی ان کو نہیں ملتا، اور کھانے کے لیے لقمہ بھی نہیں ملتا۔ خواجہ بایزید کا حوالہ دیتے ہوئے شاہ ہمدان کہنے لگے کہ وہ دعا کرتے رہے 30 سال تک، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ دے دے، لیکن جب صوفی کی مجلس میں پہنچے تو پھر یوں آپ نے دعا مانگی، اے اللہ تو میرا ہو جا، پھر جو جی چاہے کر۔ فرماتے ہیں جو تصوف میں قدم رکھتا ہے اس کے لیے تفرید و تجرید ضروری ہوتی ہے۔ میں اصطلاحات کا بہت کم استعمال کرتا ہوں، اکثر لوگ جو ہیں وہ مجھے میری پیج پہ اور سوالوں پہ بھیج دیتے ہیں لطیف کا کیا معنی ہے، لطائف کیا ہوتا ہے۔ بھئی دیکھو، میں ابھی ان مشکل چیزوں میں نہیں ہے، میں چاہوں تو پوری تقریر اصطلاحات پہ کر دوں، لیکن آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ اصطلاح اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت لگے رہو۔ اب ہر ایک آدمی نے اپنی اپنی اصطلاحات بنائی ہیں، لیکن پھر بھی میں کچھ نہ کچھ بیچ میں بیان کر دیتا ہوں۔ تفرید و تجرید یہ ضروری ہے۔ اب تجرید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مخلوق سے الگ ہو جانا۔ تفرید سے مراد کیا ہوتا ہے؟ خود سے بھی الگ ہو جانا۔ ایسا صوفی جو فنا فی اللہ ہو گیا ہو، اس کا ہر گھڑی نیا وجود بنتا ہے، نیا۔ صوفیاں در دمے دو عید کند، ان کبوتا مکس مدید کند۔ صوفی کے لیے ہر لمحے دو عیدیں ہوتی ہیں، ایک جب وہ وجود ختم ہو جاتا ہے اور ایک جب اس کو نیا وجود ملتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ روحانیت میں جب آپ جائیں گے۔ 10ویں خط میں آپ نے فرمایا جب تصوف میں قدم رکھا تو دو کام کرنے پڑیں گے، اخلاق تبدیل کرو اور مزاج تبدیل کرو، یہ دو کام ہیں بس۔ جب تصوف میں قدم رکھ لیا اب یہ چینج کر دو، پھر شرع کا مکمل خیال رکھو، پھر منزل آسان ہوگی۔ تمہارا کام بندگی ہے، کرتے جاؤ۔ تصوف میں باطن کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ صوفیاء جو ہیں وہ اون کا کمبل پہن لیتے ہیں، کیوں؟ بار بار نہ دھونا پڑے، باقی کپڑے تو دھونے پڑتے ہیں، وہ اون کا کمبل پہنتے ہیں کہ بار بار نہ دھونا پڑے۔ لیکن باطن کے کپڑوں کا اور باطن کا یہ حال ہے کہ ہر لمحے اس کو دھوتے رہتے ہیں۔ ہر آدمی کے اندر جانوروں کی بھی صفات ہیں۔ آپ نے معلوم ہے کہ فلسفے والے، منطق والے ہمارا نام کیا لیتے ہیں؟ حیوان ناطق۔ ہم ایک تمدنی حیوان ہیں۔ تو شاہ ہمدان قطب تاجکستان نے، امیر کبیر قطب کشمیر کیا فرماتے ہیں کہ جو صفت تمہارے اندر ہوگی وہی شکل تمہیں دے کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ آئے ہائے، یہ بات بڑے دھیان سے سنیے گا۔ جو لوگوں کا ناحق مال چھینتا ہے، قیامت کے دن اس کو کتے کی شکل دی جائے گی۔ جو مرتے دم تک عورتوں کے چکر میں پڑا رہتا ہے، وہ قیامت کے دن سور کی شکل اس کو دی جائے گی۔ اور جو بلا وجہ چاپلوسی کرتا رہتا ہے وہ قیامت کے دن لومڑی کی شکل میں آئے گا۔ تو مثال دے کر پھر آپ نے سمجھا، یہی تو شاہ ہمدان قطب تاجکستان امیر کبیر، آپ کی یہ خاصیت تھی، کیونکہ آپ کو قرآن اور حدیث کے اوپر عبور حاصل تھا۔ تو اصحاب کاف کے کتے کی مثال دیتے ہوئے کہنے لگے یہ کتا قیامت کے دن جنت میں کتے کی شکل میں نہیں جائے گا، یہ انسان کی شکل میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو صفت تھی وہ انسان والی تھی، کتے والی نہیں تھی، کہ یہ ولیوں کو بھونکتا نہیں تھا، یہ ولیوں کی توہین نہیں کرتا تھا، یہ انسان کی صفت ہے۔ اور بلام بن باور یہ کتے کی شکل میں جائے گا، حالانکہ انسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر صفت جو ہے وہ کتے والی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو انسان کے اندر صفات ہوں گی ویسی ہی شکل میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو تصوف یہ بتاتا ہے کہ اندر کی شکل کو، اندر کو ٹھیک کرنا ہے۔ اللہ کے سامنے تمہاری سیرت ہوتی ہے، صورت نہیں۔ اس لیے اپنے باطن کو ہر طرح کی گندگیوں سے پاک رکھو۔ ایک بات آپ نے 9ویں خط میں غضب کی فرمائی، یہ ذرا سنیے گا، میں نے بھی پہلی مرتبہ پڑھی ہے۔ 9ویں خط کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ احد پہاڑ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا اور حضور اس سے محبت کرتے۔ یہ بات تو آپ کو سب کو یاد ہے نا، یہ حدیث۔ تو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب احد پہاڑ آئے گا تو یہ پہاڑ بن کر نہیں لایا جائے گا، قیامت کے دن آدمیوں کی صورت میں صدیقین کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ کیوں؟ اس کی صفت ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے۔
تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا صدیقین کی صف میں آئے گا۔ دنیا کی محبت اور ہے اور دنیا کا استعمال اور ہے۔ کیا کیا خدا کی قسم شاہ ہمدان نے نکتے کھول دیے۔ دنیا کی محبت اور ہے اور دنیا کا استعمال یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو صوفی ہو جاتا ہے اس کے لیے دنیا کا استعمال حرام ہے، ہرگز نہیں۔ شاہ ہمدان نے 10ویں خط کے اندر مسئلے کو کھول دیا۔ کہنے لگے ایمان 2 نصف کا نام ہے، نصفان۔ ایک نصف صبر کرنا، دوسرا نصف شکر کرنا۔ صبر یہ ہے کہ مصائب آئیں تو قول و فعل اور حال میں کوئی فرق نہ آئے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ قول فعل حال تینوں میں کوئی فرق نہ آئے، اللہ دے تو شکر کرے۔ جب بندہ مصائب میں صابر اور عطاؤں میں شاکر ہو جاتا ہے تو توحید اور ایمان میں کامل ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اصل کام خوش ٹکڑے کھانا، پھٹے کپڑے پہننا نہیں ہے، اصل کام یہ ہے کہ اللہ کے ہر کام پر راضی رہنا۔ دنیا کی محبت اور چیز ہے، دنیا کا استعمال اور چیز ہے۔ صوفیاء کرام دنیا کا استعمال کرتے ہیں، اسے محبت نہیں رکھتے کہ اس کے حصول کے لیے ہر کام کر ڈالیں، یہ محبت ہوتی ہے۔ 9ویں مکتوب میں فرماتے ہیں اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ خوش ہے کہ نہیں تو دیکھو کہ تم کام کیا کر رہے ہو۔ اگر اللہ رسول کی اطاعت کر رہے ہو تو وہ خوش ہے، تم سے خوش ہے، تبھی تو تم کر رہے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہو تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے ناراض ہے۔ کیا غربت ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ کرامت ہے۔ میں ان کو کرامت سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری سوچ کو حل کر دیں، مسئلے کو حل کر دیں۔ 11ویں خط میں فرماتے ہیں شریعت اور طریقت دونوں ضروری ہیں۔ اب اگر وہ مولوی صاحب بیٹھے ہوں جو ایک ننگے دھڑنگے گندے بندے کو لا کے کہہ رہے ہیں یہ صوفی ہے، تو میں ان کو کہتا حضور بیٹھیے میں آپ کو بتاؤں تصوف کیا ہے۔ شریعت انسان کو مہذب بناتی ہے، ظاہر کو پاک کرتی ہے، اور طریقت سے انسان باطن کو پاک کرتا ہے۔ دل پاک ہوتا ہے تو حق قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر خود ستائی و خود نمائی ختم ہو جاتی ہے اور خدا شناسی شروع ہو جاتی ہے۔ اندر کی صفائی ذکر خدا سے ہوتی ہے۔ زبان سے ذکر شروع ہوتا ہے تو دل اللہ کی طرف لگتا ہے، جب دل ذکر کرتا ہے پھر روح اللہ کی طرف لگتی ہے، اور جب روح ذکر کرنے لگتی ہے تو پھر منزل مل جاتی ہے۔ اگرچہ تصوف میں مشکلیں اور مصائب بہت ہیں مگر اس میں عنایتیں اور بخششیں بھی بے شمار ہیں۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سارے خزانے تھے، سونا چاندی ہیرے جواہرات سب کچھ آپ کے سامنے تھے، لیکن حضور نے کیا کہا؟ کسی جانب نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، ہم نے الفقر و فخری، فقر کو پسند کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقر یہ اختیاری ہے۔ اللہ کا جب فضل ہوتا ہے تو مشکلیں تکلیف نہیں لگتی، یا مشکلیں تکلیف نہیں دیتی۔ اللہ فرماتا ہے جو میری قضا پہ راضی نہیں، نعمتوں پہ شاکر نہیں، مصائب پہ صابر نہیں، میرے آسمان کے نیچے سے نکل جائے۔ مصائب میں بھید پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اے تصوف سننے والوں غور سے سن لو، مصیبتیں جب آتی ہیں اس کے اندر راز ہوتے ہیں، اس کے اندر بخششیں ہوتی ہیں، اس کے اندر خزانے ہوتے ہیں۔ اور جب آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مصیبت نہیں لگتی۔ اور یہ 15ویں خط میں آپ نے یہ کہا جس دل میں دنیا کی محبت ہو وہ شراب کھانا ہے، وہ دل نہیں ہے۔ اپنے دل میں اللہ کی محبت رکھو، یہ جب تم پہ غالب ہو جائے گی تو درویش بن جائے گا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ کی زبان مبارک پہ دنیا کا ذکر آ جاتا تو آپ وضو کرنے نکل جاتے، اور اگر کوئی آپ کے سامنے حوروں کا، غلمان کا اور نعمتوں کا ذکر کرتا تو آپ اٹھ کے غسل کرنے چلے جاتے۔ کسی نے کہا حضور ایسا کیوں؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھیان ہٹ گیا، ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ شاہ ہمدان سید علی ہمدانی علی ثانی نے ترک دنیا کی خود تشریح کی۔ ترک دنیا ہوتا کیا ہے؟ دنیا چھوڑ دو، دنیا چھوڑ دو۔ فرماتے ہیں ترک دنیا سے مراد ناپسندیدہ اور فضول اشیاء کا ترک کرنا ہے۔ ناپسندیدہ اور فضول اشیاء کا ترک کرنا ہے۔ ضروریات زندگی کو ترک کرنا بھی ناپسندیدہ ہے، یعنی یہ نہیں کہ ضروریات زندگی کو ترک کر دیا جائے۔ اور راہ تصوف میں یہ رکاوٹ ہے، کیونکہ آدمی کے لیے کھانا پینا مکان لباس یہ ضروری ہے۔ اگر سب کچھ ترک کر دے گا تو دوسروں کا محتاج ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا نا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ یعنی ضروریات زندگی جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے۔ تصوف اس کی نفی نہیں کرتا۔ جس طرح فضولیات کی طلب فساد ہے، اسی طرح ضروریات کا ترک بھی فساد ہے۔ صوفی کے لیے ضرورت کے مطابق دنیا لینا جائز ہے۔
تو دنیا کی محبت اور ہے اور دنیا کا استعمال اور ہے، یہ دونوں چیزیں اور ہیں، ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا مشکل نہیں ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں ہم اللہ کا رستہ اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو شاہ ہمدان قطب تاجکستان نے مسئلہ حل کر دیا۔ 1400 اولیاء سے فیض لینے والے ولی کامل نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے اتنے راستے ہیں جتنے انسانوں نے سانس لیے ہیں یا جتنے ذرات ہیں، یعنی بے شمار راستے ہیں۔ امیر کبیر قطب کشمیر فرماتے ہیں کہ زیادہ نزدیک اور آسان رستہ کون سا ہے؟ وہ ہے انسانوں کو سکھ پہنچانا۔ جائیے لکھ دیجئے، بتلائیے یورپ والوں، امریکہ والوں، جہاں جہاں آپ رہتے ہو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ دوسروں کو مارا جائے، یہ سٹوریز ہیں، شارٹ کلپس ہیں، یہ جو دنیا میں دکھائے جا رہے ہیں، بنائے گئے۔ ہاں، تصوف کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا آسان اور نزدیک ترین رستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ انسانوں کو سکھ پہنچانا، مسلمان نہیں، انسانوں کو سکھ پہنچانا۔ اور اگلا جملہ سن لیجئے، تو شاہ ہمدان قطب تاجکستان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے بھی اسی رستے کو اپنایا اور اسی رستے سے مقصد کو حاصل کیا، اور یہی رستہ میں اپنے مریدین کو بتا رہا ہوں۔ اب شاہ ہمدان کو ماننے والے یہ جملہ جو ہے وہ یاد کر لیجئے۔ اور امیر کبیر نے پھر ایک واقعہ تحریر کیا۔ اب فرمانے لگے کہ ایک شہر کا حاکم تھا، اس حاکم نے کیا کیا کہ جو ہی اس کو سلطنت ملی تو اس نے رات کو نفل پڑھتا، دن کو روزہ رکھتا، اللہ اللہ کرتا رہتا، قرآن پڑھتا رہتا۔ تو ایک بزرگ کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا تو اس بزرگ نے یہ فرمایا، کہنے لگے اس نے غلط راستہ چن لیا ہے۔ بہت آہستگی سے سماعت کیجئے گا کہ اس بادشاہ نے، حاکم نے غلط راستہ چن لیا اور کمزوروں والا راستہ چن لیا۔ تو کسی نے پوچھا حضور وہ تو راتوں کو نفل پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، دن کو روزے رکھ رہا ہے۔ فرمانے لگے یہ کام اس کا نہیں ہے، اس کا کام حاجت مندوں کی حاجات کو پورا کرنا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، ننگوں کو کپڑے پہنانا ہے، ایک عاجز کی دستگیری، ایک شکستہ دل کی دل جوئی، یہ ساری عمر کے نوافل سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہے تصوف جناب۔ ہم نے آپ سے زیادتی کی کہ آپ لوگوں کو صرف کرامتیں سنائیں، اور آپ لوگوں نے زیادتی کی یہ کی آپ نے ٹائم نہ نکال کر تحقیق نہ کی۔ یہ تھا تصوف۔ لوگوں نے سمجھا کہ تصوف یہ ہے کہ مونچھیں بال بڑھا لو اور تین مہینے اور سالوں تک نہاؤ مت اور کرامتیں بیان کرو۔ نہیں، تصوف خدا کی قسم اسلام کی جڑ ہے، اسے اپنا لیتے تو ہم خوبصورت ہوتے، ہم اسے چھوڑ کر گندے ہوئے ہیں۔ انسان جرم کرتا ہے۔ امیر کبیر قطب تاجکستان، اول سے آخر تک پاک رہنا، فرماتے ہیں یہ فرشتوں کا کام ہے، اول سے آخر تک پلیت رہنا یہ شیطانوں کا کام ہے، لیکن گناہ ہو جانا اور استغفار جاری رکھنا یہ آدم کے فرزندوں کا کام ہے۔ اگر ماں و شما سے گناہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی صفات ستاری و غفاری کا مظہر کون سی شے ہوتی؟ پھر بھی یا انسان دیدہ دلیری سے گناہ کی طرف نہ لگ جا۔ جب اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، وہ گناہ معاف کرتا ہے، تو پھر ہم گناہ کریں، ٹکا ٹھکا کے گناہ کریں ہم؟ وہ معاف کر دے گا؟ نہیں۔ اب ذرا تصوف میں آ جائیے، وہ آپ کی اس پرابلم کا سلوشن دیتا ہے تصوف۔ وہ کہتا ہے کہ صوفیاء کرام وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ہر لمحے کرنا چاہتے ہیں کہ شاید اسی سے مقصد کو پالیں، اور وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی نہیں چھوتے پوری زندگی، کہیں اسی سے فراق اور جدائی نہ ہو جائے۔ تمہیں کیا پتا کہ تم اس لمحے قرآن پڑھ رہے ہو، یہ نیکی ہے، اگلے لمحے تم گانا سن رہے ہو، موت ہو جائے تو بتائیے؟ اللہ تو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیکھو ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، لوگوں نے نیکیوں کو صرف اس پہلو سے دیکھا کہ اللہ ثواب دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی نیکیوں کو اس پہلو سے دیکھا ہے کہ تمہاری زندگی اور تمہاری دنیا جنت بنتی ہے؟ نیکیوں کو کبھی اس پہلو سے دیکھنا۔ صفائی نصف ایمان ہے، تم صفائی رکھو گے تو اللہ تمہیں ثواب دے گا، ہم نے اس کو ادھر تک رکھا۔ تو امریکہ والوں نے کیا کیا، یورپ نے کیا کیا،
انہوں نے کہا جی صفائی کو ہاسپٹل میں لے آؤ، ہاسپٹل صاف، تو تمہیں جانے میں مزہ آتا ہے نا؟ ہاسپٹل کے رینک کر دو 5 اسٹار ہاسپٹل، صفائی، ہر چیز اویلیبل، کھانا بھی۔ تو بھائی نیکی کو اس پس منظر میں دیکھو۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کیا ہو گئی، اور ہماری حماقت یہ ہے کہ ہم نے ہر نیکی کو ثواب کے تناظر میں دیکھا، اللہ ہمیں ثواب دے گا، اللہ ہمیں ثواب دے گا، اور ثواب جب لفظ ثواب آتا ہے تو مرنے کے بعد کے معاملات ہوتے ہیں۔ حالانکہ نیکی کا فائدہ جو ہے اور ثواب کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تمہاری ظاہری زندگی صحیح ہو جائے، تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کرتے، کہیں اسی کی وجہ سے جدائی نہ ہو جائے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، سورہ آل عمران۔ جب کبھی کوئی بے حیائی یا ظلم کا کام کر لیتے ہیں اپنی جانوں پر، ذکر اللہ، فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ کون ہے اللہ کے علاوہ گناہ معاف کرنے والا؟ اللہ کے علاوہ گناہ معاف کرنے والا؟ یہ تصوف میں آپ کو ملے گا۔ تم نہ تو ہمیشہ نیکی کر سکتے ہو کیونکہ تم فرشتے نہیں ہو، تم ہمیشہ گناہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ تم شیطان نہیں ہو، تم انسان ہو، تم سے گناہ ہوگا، لیکن تصوف بتاتا ہے کہ ذرا کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، یہ چیزیں فوراً۔ آپ فرماتے ہیں بندگی اور چیز ہے، بندہ ہونا اور چیز ہے۔ آج کل ہر ایک آدمی بندگی پہ لگا ہوا ہے، بندہ نہیں بن رہا۔ تو بندگی اور چیز ہے، بندہ ہونا اور چیز ہے۔ بندگی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو وہ بجا لایا، اور بندہ ہونا یہ ہے کہ جس حالت میں وہ رکھے بندہ رہے، یہ بندہ ہے، اور خوش رہے، اور حرف شکایت اپنی زبان تک نہ لائے۔ بندگی کہتے ہیں بڑی، نمازیں پڑھنا آسان ہے، روزے رکھنا آسان ہے، بندہ ہونا مشکل ہے۔ شیطان نے بندگی کی، بندہ نہیں ہوا۔ بل عباد مکرمون، یہ لفظ بندہ فرشتوں پہ بھی آتا ہے، یہ لفظ بندہ سب پہ آ جاتا ہے۔ تو اس نے بندگی تو کی 3 کروڑ سال یا 6 کروڑ سال، بندہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جو اللہ نے کہا تھا اس حالت پہ وہ خوش نہیں تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ میری حالت اس سے افضل ہی رہے۔ فرماتے ہیں جس طرح نماز روزہ فرض ہے، اسی طرح اللہ سے محبت بھی فرض ہے۔ اب یہ چیز ہمارے ہاں نہیں، اللہ سے محبت بھی فرض۔ عشق الہی ایسی سواری ہے کہ ایک ہی دوڑ میں دونوں جہان پار ہو جاتے ہیں۔ 500 مائل پر آور کی گاڑی پر بیٹھ کر آپ بڑی تیزی سے دوسرے شہر میں چلے جاؤ گے، عشق سے بڑھ کر، محبت سے بڑھ کر کوئی سواری نہیں ہے۔ تم اس پر بیٹھو، ایک ہی لمحے میں دونوں جہان کراس کروا دے تمہارے۔ محبت نہ جفا سے کم ہوتی ہے، نہ وفا سے زیادہ ہوتی ہے۔ سید علی ہمدانی کی گفتگو میں بعض اوقات ایسی روانی ہوتی ہے آدمی لفظوں کی چنکار میں گم ہو جاتا۔ ایک ذرا لائن سنیے۔ عبادت اولیاء کا سرمایہ ہے، پرہیزگاروں کی زینت ہے، مردان خدا کا لباس ہے، صاحب ہمت کا پیشہ ہے، عمر کا فائدہ ہے، علم کا پھل ہے، صاحب بصیرت کا رستہ ہے، نیک بختی اور جنت کی راہ ہے۔ ٹوٹل 19 مکتوبات آپ نے لکھے۔ تو خط جب آدمی لکھتا ہے تو خط میں دل کی باتیں لکھتا ہے۔ پڑھو ان کے جا کے 19 مکتوبات۔ کرامتیں اس لیے نہیں دکھائی جاتی کہ تم کرامتیں کرو، کرامتیں اس لیے دکھائی جاتی ہیں کہ تم ان کی باتوں پر عمل کرو۔ پیر کی کرامات کو ڈھونڈتے ہیں، میں ان کی تعلیمات و معمولات کو ڈھونڈتا ہوں، کیونکہ اللہ ان کے ہاتھ کرامت ظاہر فرماتا ہے تاکہ تمہارے دل میں رعب اور محبت اور عقیدت بڑھے، تاکہ ان کی بات پہ عمل کرنا آسان ہو۔ تو اصل کرامت نہیں، اصل تعلیم ہے، ان کے اقوال ہیں، اعمال ہیں۔ امیر کبیر قطب کشمیر نے ایک دن فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ آسمان و زمین سے نہیں جاتا، وہ عرش و کرسی پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ بشر کے باطن میں ہے۔ جو شخص دل کے گرد پھرا، اس نے اللہ کی طرف جانے کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ فرمانے لگے غافل نہ ہو، جو کچھ اس خاک کے پتلے میں ہے وہ 18,000 دنیاؤں میں نہیں ہے۔ انسان کی حقیقت ذات ربوبیت کا مظہر ہے۔ اے انسان، تو خود کو کیا سمجھ رہا ہے؟ تو ساری کائنات کی مالک، ساری کائنات کی مالک جو طاقت ہے، ساری کائنات کا جو مالک ہے، اس کی ربوبیت کا تو مظہر ہے۔ دنیا دار کا قتل ہو جائے تو دیت میں دولت ملتی ہے، لیکن صوفی جب اس کی محبت میں مر جاتا ہے، قتل ہوتا ہے، تو دیدار اس کو دیت میں ملتا ہے۔ آپ کو قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ منطق و فلسفہ پر بھی عبور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی تقریر و تحریر میں اصطلاحات کا استعمال ملتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ پر امیر کبیر قطب کشمیر علی ثانی کی گفتگو سنیں۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ سب کے ساتھ بھی ہے اور سب کے بغیر بھی۔
سب کے نزدیک بھی ہے مگر پھر بھی نزدیک نہیں، دور بھی ہے دور بھی نہیں۔ اے اللہ یہ معمہ حل بھی ہوگا یا لا ینحل ہی رہے گا؟ وہ گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہے، آنکھوں کے اس کی بینائی سے زیادہ قریب ہے، دل کے رازوں سے زیادہ دل کے قریب ہے۔ مخلوق کا قرب ایک دوسرے کے لیے مجازی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ذرا سنیے، یہ مسئلہ بڑا کس انداز سے بیان کیا کہ یعنی مخلوق کا ایک دوسرے کے قریب ہونا مجازی ہے، یعنی یہ میرا ہاتھ اس ہاتھ کے قریب ہے نا، کہتے ہیں یہ مجازی ہے، یہ قرب مجازی ہے۔ کہتے ہیں کہ بود ظاہری ہو یا بود حقیقی، بود کی گنجائش ہوتی ہے، خواہ واہمی ہو یا عقلی ہو، پھر بھی بود کی گنجائش ہے، عقلی ہو پھر بھی بود کی گنجائش ہے۔ کہتے ہیں کہ قرب حقیقی جو ہے وہ اللہ کا قرب ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ! کیا بات ہے یار، کیا بات ہے! کہتے ہیں جہاں کے تمام عقل مند لوگ جو ہیں وہ حیرت کی انگلی فکر کے دانتوں میں کیوں نہ رکھیں کہ مٹھی بھر خاک کے لیے جو مخلوقات میں عجیب ہے، موجودات میں کثیف ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ کیا بھید ہے! کہتے ہیں کہ جو روح ہے نا، روح یہ خلیفہ حق ہے۔ جب آدمی تجلی میں گھر جاتا ہے تو پھر اسے انی جاعل فی الارض خلیفہ یاد آتا ہے۔ ان اللہ خلق الآدم علی صورتہ، اسے یاد آتا ہے۔ فنفخت فیہ من روحی، ان کے سبب پھر اس کے منہ سے ان الحق نکل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ بڑا نازک مقام ہے، بڑے بڑے سالک اس مقام اور تجلی پہ آ کر ٹوٹ جاتے ہیں، حالانکہ وہ ہزاروں منازل طے کر چکے ہیں۔ اس مقام پر اگر کوئی ثابت قدم رہا ہے تو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کس لحاظ سے؟ کہ انتہائی مقام پر پہنچ گئے، تجلی، اللہ اکبر۔ لیکن آپ کی حالت کیا تھی؟ رب نے بتائی وہ حالت، ما زاغ البصر وما طغى۔ بھائی نظر کہیں اور پڑی نہیں، کہیں کہیں کہیں۔ یہ جو ما زاغ البصر، یہ صرف امیر کبیر قطب کشمیر ہی بیان کر سکتے ہیں۔ کہنے لگے ما زاغ البصر وما طغى، ہر سالک تجلی میں جب گم ہوتا ہے تو بڑے بڑے سالک ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کس تجلی پہ تھے؟ تو رب بتاتا ہے کیفیت کیا تھی، ما زاغ البصر وما طغى، کہیں 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 نظر نہیں گئی، بھٹکی نہیں۔ تو توجہ کس پہ تھی؟ رب کی ذات پر۔ یہ ہے اصل مقام۔ اس مقام پر سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقامت دکھائی۔ 8ویں خط کا شروع سنیں۔ اللہ سے ملنا ایسا نہیں ہے جیسے ایک جسم کا دوسرے جسم سے ملاپ، جوہر کا عرض سے، علم کا معلوم سے، عقل کا معقول سے۔ اللہ سے ملنے کا مطلب ہے ساری کائنات کی محبت دل و دماغ سے نکالنا۔ یہ کیا فلسفے کا استعمال تصوف میں، خدا کی قسم! یہ حدیث تو ہر ایک کو آتی ہے نا، صلاۃ و معراج المومن، نماز مومن کی سیڑھی ہے، یعنی بلندی کی طرف جانے کا ذریعہ ہے۔ تو کیونکہ معراج کا مطلب ہوتا ہے سیڑھی، اس میں اعلیٰ ہے نا، تو فرماتے ہیں بلندی کیا ہے؟ طبیعت سے حقیقت کی طرف، پھر حقیقت سے اللہ کی طرف۔ تو بڑی مثال دی، کہنے لگے وضو فصل ہے، اس کے ذریعے ناپاکی دور کرتے ہو، پھر بعد میں نماز، اس کے ذریعے اللہ کی طرف آتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یہی ہے، ابتدا میں فصل ہوگا یعنی دنیا سے ہٹنا، پھر اصل ہوگا اللہ سے ملنا۔ دنیا کی اصل دوزخ ہے، یا یوں کہہ لو کہ دنیا کا آخری مقام دوزخ ہے۔ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، یعنی آپ لوگوں نے صرف دنیا پر ہی عمل کیا، دنیا کو ہی چاہا، دنیا کو ہی اپنایا، دنیا کو ہی کمایا، اینڈ دوزخ۔ جس نے طبیعت کو دنیا کی طرف لگایا، دوزخ۔ آخرت جو ہے اس کی اصل جو ہے وہ جنت ہے، یعنی آپ آخرت کے راستے پر چل گئے۔ تو جس نے طبیعت کو آخرت کی طرف لگایا تو وہ آخر جنت میں پہنچے۔ کہتے ہیں کہ بغیر صبر و محنت کے جنت نہیں۔ آدم علیہ السلام جنت سے کیوں نکالے گئے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے نا، تو امیر کبیر قطب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے حل کر دیا، اس لیے کہ وہاں محنت ہے ہی نہیں، اور انسان کے لیے محنت اور صبر ضروری ہے۔ آپ کو دنیا میں بھیجا گیا، دنیا مصائب، آفات ان کا گھر ہے۔ یہاں ممکن نہیں کہ زندگی بغیر مصیبت و تکلیف کے بسر ہو۔ اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو یار کیوں تکلیفیں ملتی ہیں ہمیں؟
اللہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اس کی نماز اس قابل ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی چلو مان لیتے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نا جو اس کی باڈی کو فائدہ دیتی ہیں، وہ سمجھتا ہے میں اللہ پر احسان کر رہا ہوں، تبھی تو کہہ رہا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں گھر کر رہا ہوں، تو میرے پہ کرم کیوں نہیں ہو رہا؟ تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ 5 نمازوں کے بعد مجھے $6 ملین مل جائے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، ابھی گزر بھٹی سے۔ تو آپ لوگ کیا کرتے؟ سونے کو صاف کرنے کے لیے سونے میں بہت ساری چیزیں ملا دی گئی ہیں۔ امریکہ کا 15 کیرٹ کا جو سونا ہے، ٹھیک ہے نا، تو سونے کو صاف کرنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں سونے کے اندر مل جاتی ہیں آج کل۔ سونے کو صاف کرنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ آگ میں ڈال دیتے ہو، اور جب آگ میں ڈال کے نکالتے ہو ایسا کلیئر سونا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہاتھ لگاؤ تو نرم ہوتا ہے۔ میں نے اس کو چیک کرا، ایسے ہاتھ لگانے سے اصلی جو سونا ہوتا ہے نا، آپ ہاتھ لگاؤ ایسے ہو جائے گا، وہ جو آگ میں سے صاف ہو کے نکلتا ہے۔ تو جب تک سونا صاف نہیں ہوتا، آگ میں جلتا نہیں ہے، اس میں نرمی نہیں آتی، خوبصورتی نہیں آتی، چمک نہیں آتی، اس کی پرائس نہیں بڑھتی۔ تو اسی طرح انسان جو ہے یہ جب تک پاک نہیں ہو جاتا، اس کو مصائب کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، تکالیف کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، تو پھر اس سے ساری چیزیں اس سے صاف ہوتی ہیں، پھر یہ صوفی بنتا ہے، عاجز بنتا ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، پھر جو بولتا ہے وہ ہوتا ہے۔ خدا کی قسم بہت لطف آیا یار مجھے امیر کبیر کتب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے سے۔ آپ بھی پڑھیے ذرا۔ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب تم پڑھ لیتے ہو تو پھر تم دعویٰ کرتے ہو، ایک اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو کوئی دعویٰ اس وقت تک سچا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی دلیل نہ ہو۔ تو جب تم پر مصیبتیں آتی ہیں تو چیخ پڑتے ہو، وہ تمہارا چیخنا اس بات پہ دان ہے کہ تم لوگ اپنی محبت میں سچے نہیں ہو۔ لیکن جو صوفی ہوتا ہے، جو ولی کامل ہوتا ہے، اس پر جب مصائب آتی ہیں وہ صبر کرتا ہے، مشکل کو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، تو وہ گویا کہ دعویٰ پیش کر رہا ہوتا ہے، اللہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر جو دعویٰ کیا تھا میں صبر کرتا ہوں، مجھے حوصلہ دے والی۔ تو مصائب کا آنا اور اس پہ صبر کرنا یہ آپ کا دعویٰ محبت جو تھا اس کی دلیل ہے۔ آپ نے کشمیر کے اندر مساجد تعمیر کروائیں، لوگوں کے روزگار کی طرف دھیان دیا، اسے بہتر بنایا، مسلمانوں کی تعلیم کی طرف اور اخلاق کی طرف دھیان دیا۔ بہت سی کتابیں آپ نے جو ہیں وہ تحریر کی ہیں، میں نے صرف آپ کو ان کے 19 مکتوبات سے کچھ پیش کیا ہے، باقی کتابوں کو میں نے ابھی ٹچ ہی نہیں کیا کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ 19 جو مکتوبات تھے، ورنہ آپ کی جو کتاب ذخیرۃ الملوک ہے ایک مارکۃ الآراء کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ جو ہے کافی زبانوں میں ہو چکا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ملتا ہے، انگلش میں اس کا ترجمہ ملتا ہے، لیٹن میں اس کا ترجمہ ملتا ہے، FC روزن نے کہا ہے، فرانسیسی زبان میں اس کا ترجمہ ملتا ہے۔ یقین جانیے آپ پڑھیں گے مزہ آ جائے۔ تو آپ کے گھروں میں کشف المجوب، رسالہ کشیریہ، عوارف المعارف، احیاء العلوم، ذخیرۃ الملوک، یہ کتابیں آپ کی لائبریری میں ہونی چاہیے۔ اس کتاب کے یہ ذخیرۃ الملوک جو ہے، اس کے تو نسخے جو ہیں کیمبرج میں، پرسٹن یونیورسٹی کے اندر بھی ہیں، بلکہ ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا کہ علامہ اقبال نے خصوصی طور پر ایک بندے کو یہ کہا کہ مجھے ذخیرۃ الملوک لا کر دو، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہفت روزہ کشمیر 1 جنوری 1965 نے لکھا کہ حجت اللہ البالغہ جو ہے یہ ذخیرۃ الملوک کا ہی عکس ہے۔ میں اب ذخیرۃ الملوک کی تفصیل تو بیان نہیں کر سکتا، میں چند آپ کو دانے عطا کرتا ہوں، چند موتی عطا کرتا ہوں۔ آپ نے اس میں گفتگو کی ہے مساجد کے منکرات۔ کیا ایک انڈیویجول سٹائل ہے کہ تم نے جب مسجد میں جانا ہے تو کون سی چیزیں جو ہیں وہ بری ہیں تمہیں نہیں کرنی اور کون سی چیز تمہیں کرنی ہے۔ حدیث، قرآن، اولیاء کی اقوال، ہر موضوع پہ یہ ہے صوفیہ، یہ ہیں ہم جس کو صوفی کہتے ہیں۔ ابو ذر غفاری صوفی ہیں، امام الغزالی صوفی ہیں، شاہ ہمدان صوفی ہیں، شاہ سمنان صوفی ہیں۔ ان لوگوں کو بیان کرنے کے بعد پھر تصوف کی مخالفت کر کے دکھاؤ۔ اب ایک آدمی ہے ہی نہیں اس شعبے کا کہ تم لا کر اسے بٹھا دے کو جی یہ وہ ہے۔ ادراک کرنے والی قوت کی 10 اقسام ہے، ذخیرۃ الملوک میں فرماتے ہیں۔ آپ یہ باب ذخیرۃ الملوک میں پڑھیں حیران ہو جائیں گے، یقین جانیے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آج کے دور کا جدید گولڈ میڈل ڈاکٹر جو انسانی جسم پہ گفتگو کر رہا ہے، یہ جو ادراک کرنے والی قوت کی 10 اقسام ہے، اس کو ذرا آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ ایک ڈاکٹر ہے جس نے امریکہ میں گولڈ میڈل لیا ہے، اس کے سامنے جدید ساری مشینریز پڑی ہے اور ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے، اور یہ ڈاکٹر ایسا ہے کہ جس کو جسم کا بھی پتا ہے اور روح کا بھی پورا پتا ہے۔ اور اب یہ ڈاکٹر جو تفصیل بیان کرے گا، ہمارے امیر کبیر قطب کشمیر شاہ ہمدان کشمیر کی پہاڑیوں میں بیٹھ کر اسے بیان کر رہے ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، حدیث پہ آپ کو بڑا عبور تھا۔ لکھتے ہیں حضور نے ہم تک فرمان پہنچایا،
جو آنکھ کے چھن جانے پہ صبر کرے اللہ اسے جنت دے گا. اللہ اکبر. یہ نہیں ہوتا نا کسی بندے کی آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے تو سب لوگ سن لو، آپ کو حدیثیں بڑی بڑی نایاب حدیثیں یاد تھی. کہتے ہیں کہ جس کی بینائی چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے اور اپنا دیدار خاص دے گا. آپ ابتدا میں فرماتے ہیں کہ مختلف حکام، ملوک اور عمراء نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ ایک کتاب لکھیے کہ جس میں بادشاہوں کے بارے میں، حاکم و محکوم، امیر و غریب، یعنی سب کے لیے وہ کتاب مفید ہو. تو آپ نے پھر اس کتاب کو لکھا. آپ کی کتنی کتابیں ہیں اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں. ڈاکٹر سید اشرف ظفر، انہوں نے شاہ ہمدان پر مقالہ لکھا، ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ شاہ ہمدان نے 83 کتابیں لکھی ہیں، 83، 20 عربی میں ہیں، 63 فارسی میں ہیں. ڈاکٹر محمد ریاض جنہوں نے شاہ ہمدان پہ مقالہ لکھا ہے اور تہران یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری لی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ 70 کتابیں ہیں. مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شورہ افاق کتاب میں بھی ان کا ذکر کیا ہے بمائے چند کتب کے. میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ یہ 100 سے بھی کہیں زیادہ کتابیں ہیں آپ کی. اوراد فتحیہ. ہمیں سب کتب پر گفتگو نہیں کرنا، آپ لوگ تحقیق کر لیجئے گا. میرا مقصد، ایک بات میں عرض کر جاؤں سب سے، میرا مقصد جو ہوتا ہے وہ ہسٹری بیان کرنا نہیں ہوتا. میرا مقصد اس بزرگ کی پوری زندگی کو بیان کرنا نہیں ہوتا. میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے، آج سب لوگ سن لیجئے، آپ کو شوق دلاؤں اور اپنی حاضری پیش کرو. اس لیے اگر کسی میری تقریر کے اندر ان کے خاندان والوں کو یا ان کے مریدین کو کوئی بات ایسی لگے کہ جو انہوں نے یاد کی ہے اور میری الٹ ہے، تو میں بھی کتابوں ہی سے پڑھتا ہوں. یہ بات یاد رکھیے، میں اپنی طرف سے تو کوئی نہیں لکھ سکتا. اپنی طرف سے لکھوں گا تو جھوٹ ہوگا. وہ کتابوں سے ہی میں نے پڑھا ہوتا ہے. تو میرا مقصد حاضری دینا ہوتا ہے اور آپ کو شوق دلانا ہوتا ہے. اگر آپ سے میچ نہیں کرتی وہ کوئی بات، تو یہ سارے اولیاء کرام جو ہیں یہ انٹرنیشنل ہستی ہیں، یہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہوتی. یہ بھی بات یاد رکھ لیجیے. تو اس لیے آپ لوگوں کے پاس جو ہے آپ اسے بیان کیجیے. اختلاف جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ساری کتب تو میں نے بیان نہیں کی، لیکن اوراد فتحیہ پہ گفتگو جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ وظائف کا مجموعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ ہمدان کو یہ عطا فرمایا. واقعہ کا خلاصہ کچھ یوں ہے جسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اپنی کتاب انتباہ فی سلاسل اولیاء میں. سلسلہ کبراویہ کے تحت بیان کیا. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ محقق سمدانی علی ثانی امیر سید علی ہمدانی کے طریقہ کے مطابق اوراد اور وظائف اور تقسیم اوقات یوں ہیں. تو سارے سن لیجئے، جو سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت رکھیں گے سننے کے بعد یا رکھتے ہیں، آپ کے ہاں کیا طریقہ ہے. یہ سب ولی ایک ہی ہیں، جو جس سے ملتا ہے بس ایک. یہ نہ ہو اب تم ساری جگہ نہیں، ایک کے پیچھے لگ جاؤ، ہاتھ آنکھیں بند کر کے، رب تمہیں پکڑ لے گا، اس کے صدقے سے عطا کر دے گا. امیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کیا طریقہ ہے. اب یہ دوسرا نظام ان کا جو روحانیت کا ہے. فجر کی نماز میں جب آپ لوگ آتے ہو، اذان کے بعد سنن پڑھیے 2، سنن کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. اس وظیفہ کی طرف سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کو اشارہ اس وقت ہوا جب آپ آدم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی زیارت کرنے کے لیے 7359 فٹ کی بلندی پہ جب آپ پہنچے تو تھک چکے تھے. سحر کے ٹائم آپ وہاں پہنچے. آج بھی جو لوگ وہاں جاتے ہیں، میں تو خیر 7 بجے چڑھنا شروع کیا تھا اس لیے مجھے دیر ہو گئی، ویسے لوگ رات کے 1 بجے چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ صبح تک وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو سیم شاہ ہمدان جو ہیں یہ بھی رات ہی کو انہوں نے چڑھنا شروع کیا ہوگا، صبح سحر کے ٹائم وہاں پہنچے، ذرا تھوڑے سے تھک گئے بیٹھے تو آپ کو نظر آیا کہ سارے اولیاء کرام جو ہیں وہ آئے آپ کے پاس. ان میں سلسلہ کبراویہ کے بانی شیخ نجم الدین کبراوی علی ثانی نے پوچھا، حضور سب سے افضل ذکر کون سا ہے جس کی مداومت اللہ کا قرب عطا کر دے؟ تو آپ نے فرمایا تمام صحیح روایات حدیث کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تسبیح جو ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا یہ سب سے افضل ہے. کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی. میری آنکھ جب کھلی تو فوراً میری نظر بخاری شریف کی آخری حدیث پر پہنچی، کلمتان خفیفتان. یہ حدیث مجھے شیخ المشائخ حضرت سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ علیہ نے مجھے ہیوسٹن امریکہ کے اندر پڑھائی تھی، علامہ زرقانی صاحب کی مسجد میں. کلمتان خفیفتان کہتے ہیں کہ میری نظر اس کی طرف گئی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو میں نے پھر اس کو شروع کر دیا. تو یہ وظیفہ جتنے ہمدانی شاہ ہمدان کے ماننے والے ہیں اس کو پکا کر لو، بڑا ٹاپ کا وظیفہ ہے. 100 مرتبہ روزانہ جو پڑھ لے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں. تو یہ فجر کی سنن پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یہ، پھر اس کے بعد فجر کی نماز.
تو فجر کی نماز کے بعد اوراد فتحیہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. آج بھی کشمیر کی مساجد کے اندر یہ گونجتا ہے اوراد فتحیہ. یہ اوراد فتحیہ 1400 اولیاء کا فیض ہے جن سے آپ نے مل کر ان کے وظائف لیے. کسی نے ایک، کسی نے دو، کسی نے کوئی لائن، کسی نے کوئی جملہ، کسی نے کوئی بات، وہ سب آپ اکٹھے کرتے جاتے. یہ اوراد فتحیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول ہے، اللہ کو قبول ہے، اس لیے یہ دنیا میں مقبول ہے. اب اس کا واقعہ بھی سن. امیر کبیر قطب کشمیر شاہ ہمدان قطب تاجکستان، آپ نے ہر ولی 1400 اولیاء کرام سے مل کر مختلف اوراد جو ہیں وہ لیے، ان کو آپ اکٹھا کرتے جاتے. آپ کو یاد ہوتے، وہ آپ پڑھتے تھے. 12 مرتبہ تو آپ صرف بیت المقدس میں گئے. 12ویں مرتبہ جب آپ بیت المقدس میں گئے تو ذرا سن لیجئے پھر. تو بقول شاہ ولی اللہ 12ویں مرتبہ جب آپ بیت المقدس میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آگے بڑھ کر سلام کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستین میں سے کچھ کاغذ نکال کے آپ کو دیے. کاغذ نکال کے دیے تو فرمایا خذ هذه الفتحیہ، اس مشکل کشا کتاب کو پکڑ لو. تو آپ نے جب ان کو دیکھا تو وہ سارے وظائف وہی تھے جو آپ نے یاد کیے ہوئے ہیں، جو آج اوراد فتحیہ کے نام سے ہیں. تو آج کشمیر کی فضاؤں میں نماز فجر کے بعد اوراد فتحیہ کے کلمات جو ہیں وہ گونجتے ہیں. اوراد فتحیہ سے آپ کا عقیدہ بھی واضح ہو جاتا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا پسند ہے. یہ ورد توحید سے بھرا پڑا ہے. توحید کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ پر درود ہے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ چاروں خلفاء خاص طور پر جو ہیں ان پر بھی جو ہے وہ ایمان کا اور عقیدت کا اظہار کیا گیا. میں ذرا پڑھنا چاہتا ہوں بار تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے، اوراد فتحیہ پڑھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ شاہ ہمدان کا عقیدہ کیا تھا، مسلک کیا تھا. ردین باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلۃ وبالصلاۃ فریضۃ وبالمؤمنین اخوانا وبسیدنا الصدیق وسیدنا الفاروق وسیدنا ذی النورین وسیدنا المرتضیٰ ائمۃ الہادین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یعنی چاروں خلفاء کا آپ نے نام لیا. اس سے پتہ چلا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، مولا علی شیر خدا سب صحابہ سے پیار کرتے تھے. اور آگے چل کر آپ نے لکھا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. 2 صفحات پر یہی یا سیدی یا رسول اللہ ہے، یہ حرف ندا ہے. تو انہوں نے آج سے 702 سال پہلے یا رسول اللہ کہہ کر پکارا. کشمیر کے 37,000 لوگوں کو کلمہ پڑھایا. اب آپ اگر کوئی آدمی 1921 میں آ کر کہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو سمجھ جانا کہ یہ بندہ فرقہ وارائیت پھیلا رہا ہے. کشمیر کے اندر آج سے 2016 جو ہے، آج سے 702 سال پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کا نعرہ گونجا اور آج بھی لوگ پڑھ رہے ہیں. تو دوسری مرتبہ آپ پھر کشمیر آئے. یہ پہلی مرتبہ کا میں نے آپ کو بتلایا، تعلیمات بھی بتلائیں. دوسری مرتبہ آپ کشمیر آئے 781 ہجری میں. اس مرتبہ آپ کا فوکس بلتستان تھا. آپ کشمیر آئے، کشمیر تھوڑی دیر رکے، سیدھا بلتستان کی طرف جو ہے وہ رخ کیا آپ نے. سکردو، گلگت، اس وقت راجہ مقیم خان حاکم تھا. آپ نے یہاں تبلیغ کی، بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور بلتستان اور گلگت اور سکردو، اس کے آگے چائنا کا تھوڑا سا بارڈر، یہ لوگ زیادہ تر بدھسٹ تھے. تو یہاں بھی آپ کو کرامات جو ہے وہ دکھانا پڑی. اور بدھسٹ جو ہیں یہ لوگ تو آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ کتنے ان چیزوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور ان کے اندر کتنا کمال حاصل ہوتا ہے. یہاں آپ نے مساجد اور اسلامی مراکز جو ہیں وہ قائم کی. بقول مشہور بلتستانی محقق محمد یوسف، یہاں آپ نے پہلی مسجد قائم کی اور مدرسہ قائم کیا. آپ نے یہاں تقریر کے ساتھ تحریر کا سلسلہ جاری رکھا. مودت القربہ، دعوات صوفیہ یہاں آپ نے مکمل کی. آپ جس علاقے سے گزرتے فوراً مسجد بنواتے، چھوٹی ہو یا بڑی مسجد ضرور بنواتے. بلتستان میں درجنوں مساجد ہیں، خود اپنے ہاتھ سے آپ بناتے، اور جب مسجد بنواتے خود کھڑے رہتے اور اس کے بڑے دروازے پہ لکھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. آج بھی لوگ ان مساجد کو مسجد حضرت میر کہتے ہیں. آپ کے ساتھ حفاظ اور علماء ہوتے تھے. جہاں بڑی مسجد ہوتی اپنا ایک حافظ عالم وہاں چھوڑ دیتے، اسے لوگ اخوند کہتے تھے. آج بھی ان کی اولادیں وہاں موجود ہیں، انہیں اخوند کہا جاتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. امامت و خطابت کے فرائض انہی کے ہاتھ ہوتے ہیں. آج بھی اس ٹرپ میں بلتستان کے علاقوں میں زیادہ تر رہے اور چین کی سرحد میں داخل ہوئے. ہر علاقے کے لوگ بما حاکم مسلمان ہوتے. اللہ اکبر. آپ کو تاریخ کی کتب میں شہروں کے نام مل جائیں گے، سرداروں کے نام مل جائیں گے. آپ کی یہ خصوصیت تھی، جس علاقے میں داخل ہوتے کسی مذہب کو، اس دور میں ہندو اور بدھسٹ تھے تو آپ کبھی کسی کو کچھ نہ کہتے.
وہ خود مقابلے کی دعوت دیتا تو آپ چلے جاتے. آپ صوفی تھے, مقابلے میں آتے اور وہ ہار جاتے تو وہ آپ کے اخلاق سے اور ان چیزوں سے متاثر ہو کر خود اپنا مذہب چھوڑ دیتے اور یہ تسلیم کرتے کہ ان کے چرنوں میں بیٹھ جانا ہمارے لیے زیادہ باعث فضیلت ہے. یہاں تبلیغ کے بعد آپ ختلان چلے گئے. یہ جو دوسری بار کا جو کشمیر کا دورہ ہے یہ دورانیہ 2.5 سال کا ہے, 781 ہجری سے 783 ہجری تک. اس دورانیہ آپ کا زیادہ واسطہ بودھسٹ کے ساتھ رہا. یہ لوگ بڑی پاور رکھتے ہیں بہت. ان کی پاور پہ ڈاکٹر الیگزینڈر کینن نے ایک کتاب لکھی ہے, انویزیبل انفلوئنس. اس کا صفحہ جو ہے وہ 35 36 37 یہ پڑھیے گا آپ. اس میں اس نے بتایا ہے کہ لاما جو ہوتے ہیں یہ بودھسٹ جو ہیں ان کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے. تو جو لوگ اولیاء کی طاقتوں کے منکر ہیں, اولیاء کی توہین کرتے ہیں, ان کو یہ کتاب ذرا ضرور دیجیے گا. یہ پڑھ, جب غیر لوگوں کے اندر اتنی طاقت ہے تو ولیوں میں کتنی طاقت ہوتی ہوگی. اللہ اکبر جل شان. ان لوگوں نے, لاماؤں نے سید علی ہمدانی کی طاقت کو تسلیم کیا اور اسلام قبول کی. تیسری بار آپ 785 ہجری میں تشریف لائے تو یہ آپ نے پھر بلتستان کے اندر ہی قیام کی. وہاں کا راجہ جو ہے اس نے اسلام قبول کیا, بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. پھر آپ سری نگر ہوتے ہوئے ہزارہ پہنچے, پاکستان. جو اب ہزارہ میں جب آپ یہاں رکے تو یہاں کا حاکم جو ہے سلطان خدیر شاہ جو ہے وہ آپ کا مرید ہوا. اب آ رہے کافی عرصہ آپ نے مہینے جو ہے وہ گزارے. آپ کی عمر 72 سال ہو چکی تھی. آپ بیمار ہو گئے. رجب بیماری شروع ہوئی, آپ رکے رہے, طبیعت لیکن بگڑتی گئی. چل سوچے ذی الحج کا مہینہ آیا, آپ نے مریدین کو بلایا, انہیں نصائح کی, جس کو جو بتانا تھا اسے بتایا, عبادت کے بارے میں پھر تذکرہ کیا, ذکر کے بارے میں تعلیمات, ساری چیزیں, اور خاص طور پر فرمایا ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا. جاؤ خدا حافظ, نماز ادا کرو. یعنی یہ ہے پیر, آخری لمحات ہیں تو مریدوں کو جاؤ جا کے نماز ادا کرو. 14 جنوری بروز جمعۃ المبارک 1385 عیسوی ذی الحج 786 ہجری آپ کا وصال ہو گیا, یہی جو موجودہ پاکستان ہے. تو آپ کے منہ مبارک پہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن. 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم. سن کون سا تھا؟ 786. اور منہ پہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خانقاہ مولا سری نگر کے محراب پر یہ ربائی کندہ ہے. حضرت شاہ ہمداں کریم, آیات رحمت از کلام قدیم, گفت دم آخر و تاریخ شد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 786. آپ نے اپنے مرید شیخ قوام سے کہا تھا, میں اگر دنیا سے چلا گیا تو تم مجھے ختلان میں جا کے دفنانا, جہاں زمین میں نے خود لی, جہاں میری خانقاہ ہے, مجھے وہاں دفنانا. آپ کا وصال یہاں ہو گیا ہزارہ میں, جو موجودہ پاکستان کا حصہ ہے. تو جب یہاں آپ کا وصال ہوا تو وہاں کا حاکم سلطان خدیر شاہ جو ہے وہ کہنے لگا کہ میرے مرشد میرے ہی یہاں رہیں گے, میں بناؤں گا ان کا مزار. تو شیخ قوام الدین کہنے لگے, دیکھیے مرشد نے وصیت کی ہے, لیکن وہ ضد پہ آ گیا. آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے. سارے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تو تابوت کو اکیلا اٹھا لے تو یہاں دفنا دے, ورنہ جانے دے, ورنہ سمجھ لینا کہ مرشد یہاں نہیں رہنا چاہتے. اس نے کہا میں اتنا کڑیل جوان, میں تابوت کو اٹھا لوں گا. وہ تابوت کو اٹھانے لگا, زور لگا, بیٹا تابوت نہیں اٹھا. ٹھیک ہے اب ہم جائیں. تو سلطان خدیر شاہ نے جو ہے وہ اجازت دے دی. تو شیخ قوام الدین نے اس مسئلے کو حل کیا, سب نے تابوت کو اٹھا کے چل پڑے. اور یہ تابوت جو ہے موجودہ پاکستان سے لے کر تاجکستان تک جو ہے وہ گیا. کتنا لمبا سفر ہے. تو جس وقت سورج طلوع ہو جاتا تابوت کے اوپر اسی وقت جو ہے وہ بادل آ جاتے. جب تک تاجکستان میں قبر کے اندر دفنا نہیں رہی, یا بادل وہیں رکے رہے.